پاس یہاں پہ مہمان موجود ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکال کے اسپیشلی سنڈے کو اس پروگرام کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. آج بلتستان ریڈرز کا یہ 12th سیشن ہے, اور تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں کیونکہ آج ہمارے پاس بہت زیادہ جو نئے چہرے ہیں جو کہ اسپیشلی اس پروگرام میں آئے ہیں, تو میں ان کو بتانا چاہوں گی کہ ہم یہ بلتستان ریڈرز کا جو انیشیٹو ہے ہم نے بیسکلی اسٹارٹ کیا تھا کہ ہماری جو کرنٹ نوجوانوں میں جو کتاب سے جو ہماری محبت ہے وہ بالکل کم ہو گئی, اور اب ہم صرف سوشل میڈیا کی حد تک اور موبائل فون کی حد تک رہ گئے ہیں. تو ہم اس پروگرام کے تھرو ایک واپس جو ہے کتابوں سے محبت کو بحال کرنے کے لیے اور ایک اس طرح سے انیشیٹو لیے. اس میں کمشنر نجیب سر ان کا اور میک ایمبیشن اینڈ جوائن اس جو کہ میرا اپنا ادارہ ہے, ہم نے مل کے یہ انیشیٹو اسٹارٹ کیا ہے بلتستان ریڈرز کے نام سے. یہ پچھلے سال سے ہم نے شروع کیا ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہمارے رائٹرز ہیں, آتھرز ہیں, ان کو پروموٹ کریں, اور جو ورلڈ لیول پہ بیسٹ سیلر کتابیں ہیں ان پہ ہم جو ہے ریویو کریں, جانیں. 1 گھنٹے کے سیشن میں اس کتاب پہ ایک سمرائزڈ گفتگو ہو, یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. کائنڈلی آڈینس سے گزارش ہے کہ پلیز یہاں پہ خاموشی برقرار رکھیں ہال میں, کیونکہ ہم صرف 1 گھنٹے کا سیشن ہے, مختصر سیشن ہے, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام توجہ جو ہے ہماری ڈسکشن پہ ہو, آپ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں, اور کوشش کریں کہ اپنے تمام موبائل فون بالکل سائلنٹ کر دیں. کتاب کے ڈسکشن کے دوران آپ کا فون بجے تو یہ بالکل نامناسب لگے گا. تو ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ کتابوں سے یہ جو محبت ہے ہم جو اس میں شامل کریں. ہمارے جو سینئر رائٹرز ہیں, حسن حسرت صاحب, یوسف حسین آبادی صاحب, قاسم نسیم صاحب, ان سب نے ان پروگرام کا جو ہے ہم نے آلریڈی ان کی کتابوں کا ریویو بھی ہو چکا ہے, اور ریسنٹلی ہم نے ڈفرینٹ جو ہے کتابوں پر ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے ہم ریویو کراتے ہیں. آج ہمارے لیے ہمارے پاس جو ہے عزیز احمد جمالی صاحب موجود ہیں جو کہ سیکرٹری فائنانس ہیں. پہلے تو سر یا تو سب آپ کے بہت بڑے فین ہیں, آپ کے پورا ڈپارٹمنٹ, کیونکہ اتنی آڈینس یوزولی تو پروگرام میں نہیں آتی, یا پھر یہ کہ سر ہمیں چاہیے, ہم یوزولی ویڈنسڈے کو پروگرام رکھتے ہیں تو شاید سنڈے کے دن سب شاید کتاب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں, تو یہ 2 ریزنز ہوتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم ویکینڈس پہ بھی ہم پروگرام رکھیں, اسی طرح آپ کی جو ہے اگر بھرپور شمولیت ہے تو. عزیز احمد جمالی صاحب بہت شکریہ سر. آج ہم جس کتاب پہ ریویو کرنا چاہ رہے ہیں بلوچستان ایئر پنوراماس اینڈ لینڈسکیپ, اس کتاب کو جو ہے کافی ٹیبل جو ہے بک بھی کہا گیا ہے. ہم جانتے ہیں, میں نے یہ ٹرم پہلی بار سنا ہے کہ کافی ٹیبل بک کا بھی ایک کانسیپٹ ہے. تو عزیز احمد جمالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں جوائن کرنے کا. سر میں سٹارٹ اس سے کرنا چاہوں گی کہ آپ ایک سول سرونٹ ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیسے سوچا ایک کتاب لکھنے کا. اس کتاب کے یا غالباً آپ کے ساتھ ایک کو آتھر بھی ہیں, طاہر خان کیانی صاحب بھی ہیں. تو سر یہ تھوڑا سا جرنی بتائیں, وٹ انسپائرڈ یو ٹو رائٹ دس بک. پہلا اس کے بارے میں ہم تھوڑا بتائیے گا, اور کیسے سر یہ جرنی شروع ہوئی ہے, اور آپ نے بلوچستان پہ کتاب لکھی, غالباً آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے, تو تھوڑا سا سر ہمیں بتائیے گا اس پوری جرنی, کتاب لکھنے کی جرنی کے حوالے سے. سو مچ. السلام علیکم ایوری ون. اس کو آپ اپنی خوشی سمجھیں, میں اپنی عزت سمجھتا ہوں کہ ہال فل ہے. شاید گلگت میں بھی اتنا جو ہے نا پارٹیسپیشن والا سیشن نہیں رہا ہمارا, یا بلتستان کی بلوچستان سے محبت ہے. بالکل بالکل سر. تو اس کانٹیکس میں آپ نے کہا کہ سول سرونٹ ہیں اور کتاب لکھی ہے. میرے خیال میں سول سرونٹ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, کتاب لکھ سکتے ہیں. بالکل سر, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور جتنے سول سرونٹس ہیں, چاہے وہ ہمارے پاکستان کے دور کے ہیں, ICS کے ٹائم کے ہیں, برٹش سول سروس کے تھے, ان سب میں زیادہ نام انہی کا ہے جنہوں نے کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہے. زبردست. اصل چیز ہے اس کے پیچھے کاوش, جی, کہ کتاب کون لوگ لکھتے ہیں. میرے خیال میں دوز ہو واک دا پلیس دے ہیو سم تھنگ ٹو شیئر. ایک دوز ہو گو ڈیپ دے ہیو سم تھنگ ٹو شیئر. تو میری انسپریشن بھی ایسے سول سرونٹس ہی ہیں ایک, اور کچھ جو میرا ذاتی پیشن ہے ایکسپلوریشن کا, ٹریولنگ کا. سفر میں نے بہت کیا ہے, اردو والا بھی انگریزی والا بھی. تو اس کانٹیکس میں پھر اس کو اگر جھلکائیں نا, اس کو کسی تحریر کی شکل میں یا تصویر کی شکل میں, تو اور صرف میرے اینگل سے نہیں, میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اس کرۂ ارض پہ اگر کچھ ایکسپیرینس کرتا ہے اور اس کو وہ لکھت میں, پڑھت میں اور دکھاوے میں نہیں لاتا, تو وہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. تو ہم شاید اتنے بڑے نہیں ہیں, ہماری بہت سادہ سی کاوش ہے, لیکن میں صرف انسپائر نہیں ہوں, یہ انسپریشن ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے. وی آل ایڈ ٹو دس ارتھ, وی آل ایڈ تھرو اوور ایکسپیرینس, تو ڈو ایکسپیرینس اینڈ ڈو ایڈ. سر تو بتائیے گا کیسے سر یہ کتاب لکھنے کی جرنی شروع ہوئی سر, آپ اور جو طاہر خان کیانی صاحب کی, یہ پوری جرنی ذرا بتائیے گا سر.
بڑی دلچسپ داستان ہے. طاہر صاحب پائلٹ ہیں, میں ٹریکر ہوں. تو میں نے گلگت میں بھی ایک بار کہا کہ پائلٹ اور ٹریکر کی دوستی بہت نادر قسم کی چیز ہے. یا تو وہ جہاز سے پہاڑ پہ گر جائیں یا میں پہاڑ سے جہاز پہ اڑ جاؤں. لیکن ہماری ملاقات ایسے ہوئی کہ کوئٹہ میں ان کی پوسٹنگ ہوئی, میں آلریڈی وہاں پوسٹڈ تھا. یہ جہاز سے تصویریں کھینچ کے لگاتے تھے پہاڑوں کی, اور میں ان پہاڑوں پہ جا چکا تھا. تو میں اس پہ کمنٹ کرتا تھا کہ اس کا راستہ 2 گھنٹے کا ہے, اس کا راستہ 2 دن کا ہے, اس میں یہ مشکل ہے, اس میں پانی نہیں ملتا. تو ہی بیکیم کوئر اینڈ دین ہی ان باکس می کہ یہ کون بندہ ہے جو زمین کو آسمان سے بہتر جانتا ہے. تو بلوچستان کو بھی میں نے اسی طرح چپا چپا انہیں پیروں سے گھوما ہے, ٹچ کیا ہے, فیل کیا ہے, میری دھرتی ہے. تو پھر ہماری دوستی بنی, اور یہ کتاب ایسے وجود میں آئی کہ ان کے پاس بھی 10,000 فوٹوز کا کیشے تھا, میرے پاس بھی 10,000 فوٹوز کا کیشے تھا. ان میں سے صرف 125 فوٹوز اس کتاب کا حصہ ہیں. تو اس عرقریزی کا اندازہ آپ لوگ لگا لیں, اور کچھ جب اس اسکرین پہ جھلکائیں گے تو آپ کو وہ اکسائیں گی کہ آپ ان جگہوں کو ایکسپیرینس کریں. بیسیکلی یہ جرنی, ہماری جرنی ایکسپلوریشن کی شاید 15-20 سال پرانی ہے. اس کتاب کی جرنی 3 سال پرانی ہے. اچھا, تو یہ 3 سال ہوئے سے اس کتاب کو لانچ بنتے ہوئے؟ نہیں, یہ چھپی ابھی ہے. اچھا, اس کو کمپائل کرنے میں اور تصویریں کم کرنے میں اور ڈسکرپشن بڑھانے میں, بیکاز کافی ٹیبل جو آپ نے کہا نا, کافی ٹیبل وہ ہوتی ہے جس کو آپ جیب میں نہ ڈال سکیں, اس جو ہے کتاب ٹیبل پہ رکھ کے پڑھیں. کافی ٹیبل بک کیوں کہا گیا سر, اس پہ کافی ٹیبل یہ فارمیٹ ہی ایسا ہے, اس سے بھاری ہوتی ہیں زیادہ تر. ہمارے پاس چونکہ جیب میں کم پیسہ تھا تو ہم نے اس کو ذرا ہلکا بنایا ہے, اور اس سے فائدہ یہ ہوا آڈینس کو کہ اس کی قیمت قوت خرید میں آ گئی. ٹھیک ہے نا. ادروائز ابھی ریسنٹلی شاید پاکستان ملٹری نے ایک چھاپی ہے جی بی کی فوٹوگرافس پہ, تو اس کا وزن اس سے 4 گنا زیادہ ہے اور اس کی قیمت اس سے 6 گنا زیادہ ہے. یعنی یہ کافی کے ٹیبل پہ رہے گی اور یہ لوگ اس کو وہاں پہ پڑھیں گے, اس لیے آپ نے یہ اس وقت پرائم منسٹر آفس کی لائبریری ٹیبل پہ موجود ہے, یہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف کی ٹیبل پہ موجود ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے بھی کسی کی میز پہ جائے گی. ہاں بالکل. سر ہمیں بتائیے گا, آپ نے بلوچستان کے جو ہے لینڈسکیپ اور ایئر پانوراماز پہ لکھا ہے. سر بلوچستان ہم جانتے ہیں کہ کتنے جو ہے کہہ لیں کہ صدیوں تک ایک ٹیررزم کا شکار رہا ہے, اور وہاں کے, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایک وہ ایسا علاقہ جو بہت زیادہ انڈر پریولیج رہا, اور اس پہ لوگ نہیں جان سکے جو ہے بلوچستان کے لینڈسکیپ کے بارے میں. تو ابھی اس کے بعد ایک ٹیررزم ہے, اور آپ کی پوری کتاب دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ ہم بلوچستان میں گھوم رہے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہم وہاں پہ موجود ہیں, اور اس کی ڈیٹیلنگ ہمیں پتہ چلتی ہے. اس کے دور کے حوالے بلوچستان کا جو چہرہ اخبار میں, ٹی وی پر, سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے یا دکھائی دیتا ہے, اس کا ایک الٹرنیٹیو عکس بھی دیا جائے. بلوچستان صرف دہشت گردی تو نہیں ہے, بلوچستان صرف انسرجنسی تو نہیں ہے, تو بلوچستان اس سے بڑھ کر ہے, اور اس میں آپ کو بڑھ کر جھلکیاں ملیں گی. ایک, اور دوسرا, اس کا آتھر نے اس انسرجنسی ایریا میں اپنی فیملی کے ساتھ سرو بھی کیا ہے, سفر بھی کیا ہے, فیس بھی کیا ہے, سروائیو بھی کیا ہے. تو یہ سفر صرف الفاظ کا نہیں ہے, یہ تجربے کا بھی ہے. اور میرا اندازہ یا میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ آپ جب اس چوری چکاری, دہشت گردی, اس سے گھبرا کر کسی علاقے میں جانا چھوڑ دیتے ہیں, تو آپ چور کو, دہشت گرد کو جگہ دیتے ہیں. آپ وہاں جائیں, آپ وہ رسک لیں. میں یہ ایکسپیرینس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے وہ رسک لیا ہے اور میں نے وہ سروائیو کیا ہے. آئی سروائیوڈ 4 لائف اٹیکس ان مائی پوسٹنگ ان 1 ڈسٹرکٹ آف بلوچستان, دیٹ واز آوران. میں نے طالبان کے اس میں 2 اٹیکس سروائیو کیے اپنی سروس میں ہی. صحیح. بٹ اگین ہم نے فیس کیا, بریس کیا, اور یہی سول سرونٹس کا بھی کام ہے, یہی کسی دھرتی کے ثبوتوں کا بھی کام ہے. جب ہم فیس کرتے ہیں اگلے زیادہ ڈرتے ہیں, ہم گھبراتے ہیں تو ہماری جگہ لے لیتے ہیں, اور پھر ہمارے اسپیسز لمٹ کرتے جاتے ہیں. تو یہ اس کی ایک اشتہا بھی ہے کہ آپ ایکسپلور کریں. تھوڑا سا رسک اس میں ضرور ہے, لیکن دیکھیں اس میں 3 ہی چیزیں ہیں, یا نیچر ہے, یا ایڈونچر ہے. ابھی میں کلچر کو نہیں کر پایا, ہمارے پاس بتانے کو یہی 3 چیزیں ہیں. ہم ایڈونچر میں بھی رسک لے رہے ہوتے ہیں, ہم نیچر میں بھی رسک لے رہے ہوتے ہیں, تو وائی ناٹ کم کی ٹرین میں جا کے. سر ہم یہاں ٹورسٹ جو ڈیسٹینیشنس ہیں ان کی طرف آتے ہیں. سر اس سے پہلے تھوڑا سا بتائیے گا, ظاہر ہے ہم بلوچستان کی خوبصورت جگہوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے, تھوڑا سا سر وہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی بتائیے گا, وہاں کے کلچر, کوزین, اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا سر, کیونکہ آپ وہاں سے ہیں. تو چل اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں تھوڑا وہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی بتائیے گا سر. بلتستان والے بہت واقف ہیں بلوچستان سے. پتہ ہے میری جب یہاں پوسٹنگ ہوئی تھی نا 2021 کے اینڈ میں, مجھے کوئٹہ میں پہلی پارٹی 32 بلتیوں نے دی تھی, اور باقاعدہ جس کو صحیح پارٹی کہتے ہیں نا. تو میں حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی تعداد یہاں بھی ہے, مجھے جاننے والے بھی ہیں, اور اس بات پر خوش بھی ہیں یا
اس بات پر وہ بھی ہیں کہ بلوچستان سے کوئی لوگ یہاں آ رہے ہیں. اس وجہ سے میں سیشن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس کا بھرپور ایک قسم کا وہ اظہار یا جواب بھی ہے. تو اور وہاں کا کلچر بہت ملتا جلتا ہے. جیسے یہاں سمپل چیزیں ہیں نا, اب ہم کمپلیکس یا کمپلیکیٹ ہونے کیونکہ یہاں ٹورزم زیادہ ہے, وہاں ٹورزم کم ہے, اور یہ بات ہمارے لیے باعث تشویش بھی ہے اور یہ ایک پوٹینشیل بتاتا بھی ہے. تو وہاں بہت سمپل سی سبزی بنتی ہے, سمپل سا روش بنتا ہے. آپ کے یہاں بھی مور اور لیس جو آپ لوگ یہ نسالو وغیرہ بناتے ہیں یہ اسی طرح کی ڈش ہے, جو آپ گوشت کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں یا سکھاتے ہیں یا بنا کے سادہ نمک کے ساتھ کھلاتے ہیں. تو وہاں کے فوڈ کیوزین میں بھی اسینشیل چیز یہی ہے. اچھا, وہاں کا کلچر بھی ایسا ہی سمپل ہے, وہاں کے لباس بھی ایسے ہی سمپل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت سی مشترک چیزیں ہیں ہمارے علاقے میں اور اس میں. سوائے اس کے میں کہتا ہوں کہ پہاڑ یہاں کے زیادہ اونچے ہیں اور پانی وہاں بہت کم ہے. تو یہ ایک بہت اسٹارک قسم کا ڈفرینس ہے ریئلٹیز کا. اور کچھ امن کا کہوں گا میں کہ جو امن کی پریویلنس, کیونکہ یہاں لوگ بے دھڑک آتے ہیں وہاں دھڑکتے ہیں, اس دھڑک کو کم کرنے کی ایک کاوش یہ کتاب ہے. صحیح. سر تھوڑا سا بلوچ لوگوں کے بارے میں بتائیے, جیسے کہ بلوچی خود کہاں سے آئے اور تھوڑا سا ان کی ہسٹری کے بارے میں بتائیے گا. سر آپ مجھے تاریخ میں لے جا رہی ہیں, میں صرف جغرافی میں لے جانا چاہتا تھا. میں ابھی بس یہ نیکسٹ ہم جغرافی کی طرف جا رہے ہیں. سر اصل میں کہاں سے آنا اس لیے مشکل سوال ہے کہ بلوچ روایتاً خانہ بدوش رہے ہیں. بالکل. خدا خانہ بدوشوں کی کرے خود خانہ سامانی, کہ ہر صبح نئی منزل نیا دانہ نیا پانی. تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں. پہلے یہاں بھی یہ رواج تھا, یہاں تھوڑا سروائیول کے سورسز زیادہ ہیں, وہاں ذرا کم ہیں. تو وہاں چھوٹے چھوٹے شہر, دور دور کے گاؤں وہ اس طرح سے آباد ہوئے. ہم تو چونکہ جیوینز ہیں نا, ہم یہاں تو کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ دور دراز ہے. آپ کبھی بلوچستان جائیں تو آپ کو دور دراز کا مطلب سمجھ میں آئے گا. بالکل. اچھا سر, ہم جو ٹورزم پوٹینشیل کے حوالے سے سر یہ بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں سر, کہ میں نیکسٹ آپ کو دکھانا شروع کریں. یا اس کتاب میں جو مجھے 24 گھنٹے ملے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے, تو یہاں پہ تمام ڈیٹیل جو بلوچستان کے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں, وہاں کے لینڈسکیپ, وہاں کے جو پاسز, ان سب کا یہاں پہ ذکر اور ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے. اور آپ واقعی میں دیکھ کے حیران ہوں گے کہ ہم اپنے ہی جس طرح ہم یہاں پہ ہمارے پاس ٹورسٹ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ نے کبھی گلگت بلتستان کا وزٹ نہیں کیا, تو ایز اے پاکستانی ہمارے لیے پاکستان کا وزٹ نہیں کیا. تو سر شروع کرتے ہیں سر آپ کے ایک ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پہ آپ جو بھی ڈسکرپشن میں اس کا بتانا چاہیں سر, تھوڑا اس کے بارے میں بتانا. جی, یہ تو جنرلی میپ ہے بلوچستان کا, آپ اس کے سائز سے ہی اندازہ لگا لیں. تو یہ جی بی کا تقریباً 5 ٹائمز ایریا اس کا بنتا ہے, اور ایون پاپولیشن تو 6-7 ٹائمز بنتا ہے. 1.25 کروڑ کی آبادی ہے بلوچستان کی, ٹھیک ہے نا. یہ ریئل فوٹو ہے کوہ سلیمان کی. تو اس کتاب میں آپ کو جو طاہر ان کے جو کو آتھر ہیں, انہوں نے ظاہر ہے وہ جہاز چلاتے تھے, پائلٹ تھے, تو ایک تو انہوں نے جو ہے جہاز سے فوٹو لی ہوئی ہیں, ایک تو وہاں سے ہیں, اور انہوں نے پھر وہ زمین سے خود جا کے ان کو ایکسپلور کیا. تو لیٹس اسینشلی یہ ریئر کمبینیشن ایسے ہے کہ ایئر پینوراماز اور گراؤنڈ اسکیپس کا شاید پاکستان کے دنیا بھر میں بہت کم کتابیں ہیں. بالکل. کسی کو معلوم ہو تو بتائیے گا, ہمیں تو بہت کسی نے ہوا دی ہے کہ دنیا بھر میں ایسی کوئی نہیں ہے, لیکن شاید یہ اتنی نادر نہ ہو. لیکن یہ ریئر کمبینیشن ہے, اور خصوصاً بلوچستان کے بارے میں ریئر ہے, کیونکہ اس کو ایئر سے دیکھنا آسان ہے, گراؤنڈ پہ دیکھنا زیادہ مشکل ہے. بالکل. تو گراؤنڈ ڈسکرپشنز میری ہیں, اور ایریل پینوراماز طاہر خان کیانی صاحب کے ہیں. یہ کوہ سلیمان میں ہی رات کی فوٹو ہے. تخت سلیمان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن میں اس کا سفر کیا نہیں جا سکتا, تو بڑا نائٹس کا ایک کو دکھایا گیا ہے اس میں. اب آپ کے چیپٹرز تو 40 ہیں, اب اس طرح چلائیں گے تو شاید ہم مختصراً چلتے رہیں. یہ اسی کوہ سلیمان کی پیک کی ایریل فوٹو ہے. کوہ سلیمان تھوڑا مشہور بھی ہے, یہ ڈیرہ اسماعیل خان اور بلوچستان کے ضلع شیرانی کے بارڈر پر ہے. یہ چلغوزہ فارسٹ کی سب سے بڑی کنسنٹریشن ہے, یہ چلاس والوں کے لیے اطلاع ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور شیرانی قوم وہاں بستی ہے, یہ بھی اسی کا ایک سائڈ اینگل ہے. رائٹ سائڈ پہ بلوچستان, یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے, لیفٹ سائڈ پہ بلوچستان ہے. اور آگے چلاتے جائیے جن کو میں آرام سے پہچان پاؤں. ہاں, یہ گراؤنڈ فوٹو ہے, ایک پہاڑ ہے لورالائی جاتے ہوئے, کوئٹہ سے لورالائی, اس پہ راراغا میں, اس کو کہتے ہیں کراکولی. وہاں پہ اس کا ایک سائڈ اینگل دیکھیں تو یہ وہ کراکولی ٹوپی کی طرح لگتا ہے. بعض لوگ جو انگریزی دان ہیں وہ اس کو ٹائٹینک کہتے ہیں, جو ہمارے کوئٹہ والے ہیں وہ اس کو کراکولی کہتے ہیں. تو آگے اسی کا ایریل اسکیپ ہوگا, آپ چلائیے گا ذرا, یہ دیکھیں. اور اس کے اوپر آپ کے آتھر 4 دفعہ چڑھے ہیں, یہ پورا 8 میل اوپر پیدل چلے ہیں. اور اس کے اوپر میں نے وہ جو ٹیولپ نہیں ہوتا, خاٹول جس کو بولتے ہیں, یا گواڑخ, اس کے بیڈز میں نے دیکھے. یہ 1500 فٹ اونچا ہے, تھوڑا ریئر وہ ہے لیکن اچھی جگہ ہے. یہ ایک راک فیچر ہے ہمارا, اس کو مسخل کہتے ہیں.
اور مسق الجوب ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کرتے ہوئے بڑا کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ زمین سے تقریباً 625 فٹ اونچا ہے اور نیچے جو دریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دریائے جوب ہے. دریائے جوب دریائے نیل کی طرح یونیک ہے. یہ ساؤتھ سے نارتھ کو بہتا ہے اور شیرانی سے جا کے پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں گرتا ہے. اس پہاڑ کی چوٹی پہ بھی چڑھتے چڑھتے ہم گرتے گرتے بچے. یہ بھی اسی کا سائڈ اینگل ہے. ہاں یہ ہے خواجہ عمران. یہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ چمن میں ایک جگہ ہے. خواجہ عمران جو ہے وہ جیسے یہاں آئی ڈونٹ نو ریلیجس متھ میں کون سا زیادہ مشہور یا معروف ہے. خواجہ عمران نارتھن بلوچستان کی ریلیجس متھ ہے. تو ان کے بارے میں جیسے کچھ لوگوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے نا کوئی پہاڑوں پہ اڑتے ہوئے پہنچتے تھے, ان کے بارے میں اس طرح کی متھ ہے وہاں پہ. تو یہ چمن میں بھی میں جب وہاں گھوما پھرا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ چمن میں بھی ان کا مزار ہے, تکتو میں بھی ان کا مزار ہے, کوہ قند میں بھی ان کا مزار ہے, اور ہر جگہ بے اولاد عورتیں ان سے منت مانگنے کے لیے جاتی ہیں. تو اس کریز میں پھر میں ان تینوں جگہوں پہ گیا جہاں انہوں نے بتایا. تو مزار تو ایک جگہ پہ ملا, نشانیاں چاروں جگہوں پہ پھر مجھے وہاں پہ ملی. اور یہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ اسکیپ دیکھ رہے ہیں یہ افغانستان ہے. تو ہم چمن سے افغانستان کو دیکھ رہے ہیں. یہ چمن کے پاس ہی شیلا باغ ٹنل ہے. یہ جو پرانے لوگ ہیں تھوڑے 5 روپے کے نوٹ کے پیچھے جو تصویر بنی ہوتی ہے وہ یہی ٹنل ہے. لواری ٹنل کے بننے سے پہلے یا ہماری جو ابھی سیریز یہاں بنی ہے یہ سب سے لمبی ٹنل ہوتی تھی. ریلوے ٹنل شاید اب تک یہی ہے, تقریباً 4 کلومیٹر لمبی ہے, جس کو ہم نے واک کر کے ایکسپیرینس بھی کیا. اور اس کے کھودتے ہوئے اس کے اندر سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا جو آج تک جاری بھی ہے. اور اس کے اندر لائٹنگ کا سسٹم نیچرل ایک آئینہ ہے جو یہیں رائٹ والے پلر کے ساتھ لگا ہوتا ہے. اس کو جب گھماتے ہیں سورج کے ساتھ یوں کر کے تو آدھی ٹنل میں لائٹ چلی جاتی ہے جہاں تک اس کا موڑ ہے, اور اس کے بعد دوسری طرف اسی طرح کا ہے. تو وہ ٹرین کے لیے ایک قسم کی یا لوگوں کے لیے ایک نیچرل لائٹنگ کا سسٹم بھی ہے. یہ 1888 میں بنی ہے, 1888 کی ٹنل ہے اور اب تک فنکشنل ہے. یہ کوئٹہ اور چمن کے بیچ میں جس کو ہم کوجک پاس بولتے ہیں, درہ خوجک, وہاں پر ہے. اس کو آگے چلائیے تھوڑا سا, اسکپ بھی کرتے جائیں کیونکہ ہاں یہ نائٹ فوٹو ہے کوئٹہ شہر کی. تو جیسے اسکردو میں آپ کو نظر آتا ہے, آپ دیکھیں اب بلتستان والے اس سے ذرا اپنی اٹیچمنٹ فیل کریں. اور یہ جو علم وغیرہ لگے ہوئے یہ کوئٹہ کا اہل تشیع کا ایریا ہے, ہزارہ ٹاؤن جس کو ہم علمدار روڈ کہتے ہیں, مری آباد. تو وہاں پر اور وہاں ہم رات میں اسی زیارت پہ کوئی تپسیا کے سینس میں گئے بھی, کچھ ثواب بھی ملا. لیکن یہ ویو چاند کا اور دوسرا آپ دیکھیں تو, اور یہ دن میں بھی بہت اچھا ویو ہوتا ہے. ہم نے رات کو پریفر کیا اس کتاب کے لیے, ٹھیک ہے نا. یہ چلتن ہے جس کو لوگ چھلتن یا چہلتن بولتے ہیں, 40 درویشوں کے نام سے اس کی ایک متھ بھی ہے وہاں پر. یہ سب سے میں کہوں گا سخت پہاڑ یا سب سے فریکوینٹڈ پہاڑ بھی ہے جو کوئٹہ کے ساؤتھ میں ہزار گنجی نیشنل پارک میں ہے. اور یہاں بھی ایک سروائیول ٹریک ہم کر چکے ہیں ریسنٹلی. تو ایک کسی ٹریکر کی وہاں ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. اس کے ساتھ اکثر بلوچ ٹرائب کا ایک اٹیچمنٹ بھی ہے. اس کے پیچھے مستونگ کی وادی ہے اور اس کے آگے کوئٹہ کی وادی ہے. یہ اسی چلتن کی چوٹی سے میں نے بسم اللہ افغان کی تصویر لی ہے جو کوئٹہ کا ایک بہت معروف ٹریکر ہے. یہاں ہمارے پاس بھی آیا تھا, خنجراب تک گیا, بالتورو ٹریک اس نے کیا. اور یہ سامنے کوئٹہ اور دشت کی وادی پھیلی ہوئی ہے. شہر اس تصویر کے بائیں طرف ہے, چھپا ہوا ہے, اور دشت یہ سامنے ہے جو لکپاس کی طرف جا کے پھر مستونگ اور سبی کی طرف آپ کو راستے بناتا ہے. اور یہ اناری کہلاتا ہے یہ نالا جو نیچے آپ کو بیڈ نظر آ رہا ہے. کوئٹہ کے اکثر نالے آپ کو سوکھے ہی نظر آئیں گے, لیکن ہم پھر بھی ان کو نالا کہنے پہ مصر ہیں کیونکہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے. یہ بھی چلتن کی تصویر کوئٹہ شہر سے ہے. تو نیچے جو آبادی ہے یہ کوئٹہ سٹی ہے, اور یہ اس کی ویسٹرن سائڈ ہے جس کو کرخسا کہا جاتا ہے. وہاں بھی ایک ڈیم اور ایک چلڈرن یا پکنک قسم کا پارک بنا ہوا بھی ہے. اور یہاں آپ کو بہار کے پھول, یہی جو میں نے آپ کو ٹیولپس کہا, کچھ اور رنگوں کے, آئرس ایک بہت اچھی قسم. تو اپریل میں آپ ضرور کوئٹہ وزٹ کریں جب آپ کو چانس ملے. وہاں یہ ٹیولپ کے بیڈز بنتے ہیں, آئرس کے بیڈز بنتے ہیں, آئی مین کلومیٹرس, ٹھیک ہے نا. تو واسٹنیس اور نیچر کی جو ولڈرنیس ہے نا وہ آپ کو صحیح معنوں میں بلوچستان میں ہی ملے گی. اور آگے اسکپ کریں. ہاں تکتو, یہ بڑا مشکل پہاڑ بھی ہے, اور اتنا مشکل ہے کہ ہمارے لوگ جو فارسی بان ہیں ہزارے کوئٹہ کے, وہ کہتے ہیں تف بتکتو, کہ یہ تھکاتا بہت ہے, گراتا بہت ہے. اور یہ وی فیچر ہے کوئٹہ سے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 2 چوٹیاں نظر آتی ہیں. یہ اس کا ایک ریئر اینگل ہے چونکہ ایریل ہے اس وجہ سے, تو شاید آگے اور بھی اس کی تصویریں آئیں. یہ دیکھ رہے ہیں جو وی بنا ہوا ہے اس کا,
تو رائٹ کی پیک کو الگ سبمٹ کیا جاتا ہے, لیفٹ کو الگ کیا جاتا ہے. ان دونوں کو کوشش ہم نے 4 دفعہ کی, ہم 1 دفعہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے. ہمارے پہاڑ سخت ایسے ہیں نا, پانی نہیں ہے. اب اس پہاڑ میں پورے پانی, نیچے جو آخری سفیدی آپ کو نظر آ رہی ہے وہیں کہیں ہے. اتنا پانی کیری کر کے چلنا, سروائیو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے ہم نے 7 پھیرے لگائے اور 4 دفعہ کامیاب ہوئے, لیکن دونوں دفعہ ایک اس طرف الگ اس طرف الگ, اکٹھا ہم ان کو نہیں کر پائے. یہ اسی تکتو کا وی فیچر جو کوئٹہ سے لیا گیا ہے. اور نیچے جو ڈیم ہے اس کا بڑا دلچسپ سا پختون نام ہے, سرخ اڑگئی کہتے ہیں اس کو. اور یہ سرخلا ویلی ہے جو بالکل اس ڈیم کے ساتھ کنٹینیو ہو رہی ہے. تکتو کے بریس سے جا کے یہ پشین میں جوب روڈ پہ نکلتی ہے, جو کوئٹہ جوب ہائی وے ہے. یہ میری گراؤنڈ فوٹو ہے. یہ کچھ لاکھ میں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ساتھ یہ مڈ ہلز ہیں, اور ان کے بیک گراؤنڈ میں پھر وہی تکتو پہاڑ ہے. تو تکتو اتنا بڑا ہے کہ وہ ہر جگہ سے نظر آتا ہے. اور یہ جو مڈ ہلز ہیں یہ بڑے یونیک ہیں. یہ پشین سے بوستان تک ایک کوئی 20-25 کلومیٹر کا پورشن ہے جس پہ یہ پھیلے ہوئے ہیں, اور اتنے پرومیننٹ ہیں کہ جہاز سے بھی نظر آتے ہیں اور آسان ہے. آپ گاڑی, یہ ہائی وے گزر رہی ہے اس کے ساتھ ہی جہاں یہ درخت بنا ہوا ہے, تو آپ گاڑی چھوڑ کے چھوٹا موٹا وینچر کر کے آس پاس کا ویو بھی لے سکتے ہیں. اور یہ مٹی اتنی اچھی ہے کہ اینٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اینٹوں کے سارے بٹے یہاں پہ جمع ہیں. یہ مجھے پڑھنے میں نہیں آ رہا اوپر سے ڈسکرپشن. سوری, کوہیشن. اچھا, کوہیشن جو ہے یہ کوئٹہ کے ایسٹ میں ہے. اور یہ جو فیچر آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے برف سے اوپر, اس کو چارغاش یا چار شاخ بولتے ہیں. 4 اس کی شاخیں ہیں. اور پرانا اس کا جو کیا کہیں سلینگ والا نام ہے وہ کوہ مردار ہے, کیونکہ یہاں بھی اچھا خاصا لوگوں کو مشکل رہی آنے جانے میں. ہم نے اس کو پھر آسان بنایا. اب یہ کوئٹہ کا سب سے نزدیک ترین پہاڑ ہے ایسنٹ کرنے کے لیے, کیونکہ آپ اگر اس ہیز میں تھوڑا نظر آ رہا ہو, آبادی اس پہاڑ کے اوپر تک پہنچ گئی ہے, تو اوپر جانا اب تھوڑا آسان ہو گیا. ہاں, یہ اسپن کاریز ڈیم ہے جو اڑک ویلی میں ہے. اڑک ویلی میں 2 مشہور جھیلیں, ایک ہنن جھیل جس کا نام آپ نے سنا ہوگا, تھوڑا اسے 10 کلومیٹر آگے چلے جائیں تو رائٹ سائڈ پر یہ اسپن کاریز کا ڈیم ہے. اور اس طرح کی جگہوں کو ہمارے یہاں ڈیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پاور پروڈکشن وہاں پہ کوئی نہیں ہوتی, لیکن بس پانی مل جائے تو غنیمت ہے اس کانٹیکس میں. اور یہ جو پہلے پہاڑ دکھایا تھا چارغاش, یہ اس کی بیک سائڈ ہے. یہ بھی اس میں سرخلا ویلی میں ایک ڈیم ہے چھوٹا سا ہے. وہاں چیک ڈیمز بنتے ہیں زیادہ تر, ان میں سے ایک کی شام کی تصویر ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ فیچر ہے. یہ اڑک ویلی میں ہی جو اس کا ٹرمینل اینڈ ہے وہاں یہ ڈیم آتا ہے جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو دکھ رہا ہے. اس کو ہم اپنا ولی تنگی کہتے ہیں. تنگی وہاں کے زبان میں تنگ جگہ کو کہتے ہیں, جیسے آپ کا نالا کہیں نیرو ہو جاتا ہے اس کو. تو وہاں چونکہ پانی کے سورسز بھی یہی ہوتے ہیں. زیارت آپ جائیں گے آپ کو سنڈے من تنگی ملے گی, یہاں آپ جائیں گے یہ ملے گی, وہاں سے آپ چوتھائی کی طرف کراس کریں تو آپ کو چکور تنگی ملے گی. جہاں جس نے کوئی پرندہ کوئی پتھر دیکھ لیا اس کا وہ نام رکھ لیا. یہاں کوئی ولی اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ یہاں بھی ایک بزرگوں کے بارے میں تھے کہ وہ دے یوز ٹو فلائی فرام ون پیک ٹو اندر. تو یہ ہمارے زرغون پہاڑ میں واقع ہے جس کو لوئے نیکان بھی کہا جاتا ہے. یہ پشتو کا ورڈ ہے. لوئے نیکان مطلب نیک کی جمع نیکان ہے, بڑے نیک لوگ, بڑے بزرگ جو ہو یوز ٹو فلائی, ان کا میتھ اس کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہے. یہ اس کی ایریل فوٹو ہے. اور لیفٹ پہ اسی کا ایک پہاڑ ہے جو راستے میں آتا ہے, اس کو ہم نے زرغون ٹاور کا نام دیا ہے. اس پورے پہاڑ کا آسان نام زرغون ہے, زرغون غر کہتے ہیں اس کو. یہ نائٹ فوٹو ہے, دن کی طرح صاف ہے اسی ولی تنگی میں. یہ بھی نیکان کے پہاڑ کی ایک چوٹی ہے. اس کو ہم ایک اور نام دیتے ہیں کشنے نیکان, چھوٹا نیکان. تو زرغون کا پہاڑ چونکہ بڑا ہے تو ایک اینڈ پہ یہ چوٹی ہے, اس کو کشنے نیکان کہتے ہیں. دوسرے اینڈ پہ وہ پہلے والی چوٹی ہے, اس کو لوئے نیکان کہتے ہیں. یہ اسی کا فیچر ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ فیچر ہے چھپر رفٹ. یہ کوئٹہ سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پہ ہرنائی ضلع میں واقع ہے, اور یہ ایک ریلوے کا راستہ ہے. اب آپ اس میں ڈھونڈیں تھوڑا غور کر کے, اس میں ٹرین کہاں سے چڑھتی ہے اور کہاں سے نکلتی ہے. جو آخر میں نیچے سبزے کے اوپر ایک بائیں طرف پٹی سی نظر آ رہی ہے, یہ 7-8 پلرز ہیں ان ا رو. ان پلرز کو لیفٹ سائڈ سے ٹرین چڑھتی تھی آگے کراس کر کے, پھر دوسری سائڈ پہ ٹنلز ہیں. اور یہ 4 کلومیٹر کی گھاٹی ہے, اگین تنگی ہے, جو جا کے اس طرف زردالو سے کراس کر کے مانگی اسٹیشن پہ نکلتی تھی. یہ 1887 میں بنی تھی. اور یہ پورا پروجیکٹ 19 پلر, 5 ٹنلز, 5 کلومیٹر, اور اس میں لیفٹ سائڈ پہ کوئی 2 کلومیٹر کی بلاسٹنگ ٹنلنگ کا ورک, یہ 75 دنوں میں بنایا تھا برٹشرز نے.
تو اس سینس میں یہ ہماری ریلوے ہیریٹیج کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب اس کو ہم ریسٹور نہیں کر پائے, یہ بیچ میں کسی, اور یہ فیچر پورا کسی ارتھکویک سے بنا ہے. دیکھیں اب جگسا پزل کی طرح اس کو کسی نے الگ کیا ہے, قدرت کی کسی طاقت نے. یہ انہی ٹنلز کے پھر میں اوپر چڑھا, میں نے کچھ بھیڑ اور کچھ بھیڑی 2.2 کلومیٹر لینتھ ہے اس کی, اور یہ بلاسٹنگ سے بنی ہے. یہ اس کا گراؤنڈ فوٹو ہے, اور اندر سے پیچھے زرغمر کا پہاڑ نظر آ رہا ہے. یہ کول مائنز ہیں. کول مائنز آپ کو پتہ ہے کوئٹہ میں آج کل تو ہم مزدوروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, بہت افسوس والی خبریں آتی ہیں, لیکن کوئٹہ کا کول پوٹینشیل یا بلوچستان کا ان جنرل کافی بڑا ہے. وہ بھی اسی ہرنائی ضلع میں بھی ہے, وہ دوکی ضلع میں بھی ہے, وہ سبی ضلع میں بھی ہے مچ کے مقام پہ, بلکہ یہ کچھی ضلع میں اب ہو گیا. تو اس کی ایریل فوٹو ہے. یہ ساری جو آپ گرے پوائنٹس دیکھ رہے ہیں, یہ ساری مائنز کا باہر کا وہ ہے جو اندر سے نکالتے ہیں, اور یہ ٹنلز اندر تھاؤزنڈز آف میٹرز پھر کلومیٹرز میں ہو جاتی ہیں, اور بڑے مشکل حالات میں یہ لوگ کام کرتے ہیں. یہ زیارت کی ایک تنگی ہے جو مانگی کی طرف راستہ آتا ہے وہاں سے, جب آپ خرواری بابا اس طرف جاتے ہیں. تو یہ پرانا ایک جیپ ٹریک تھا, کوئی میرے خیال میں 18-20 سال پہلے یہ متروک ہو گیا. تو ہمیں چونکہ متروک راستوں پکچر کو اگر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ دو انسان کے چہرے ہیں. جی 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 جی, وہاں وہ پیار محبت کی کہانیاں ہم بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ تو مجھے اس میں پوری آنکھ بھی نظر آ رہی ہے. جی جی جی, ٹھیک ہے نا. اس کو بڑی کوشش کی کہ ہم ٹچ کر سکیں, ہم نہیں چڑھ سکے, بڑا کلائمبنگ کا روٹ ہے. یہاں سے ہم 18 کلومیٹر پیدل چل کے چھپر رفٹ واپس آئے, جو پچھلی تصویر تھی وہاں تک, ایک پرانے روٹ کو وہ کرتے ایکسپلور کرتے ہوئے. یہ زیارت شہر کی تصویر ہے, جہاں کا ایک مضافاتی علاقہ پیچھے والی تصویر میں تھا. زیارت ہمارا اس وقت سب سے مشہور ٹورسٹ پوائنٹ ہے. وہ بھی جونیپر کا ایک بہت بڑا جنگل بھی ہے, سب سے پرانا جونیپر کا درخت بھی وہاں پر ہے, آلموسٹ 4000 ایئرز اولڈ. اس کو ہم لیونگ لیجنڈ کہتے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ باقی جگہیں بھی زیارت کی طرح آباد ہوں. یہ خلیفت کا پہاڑ ہے جو زیارت کے اوپر, اور یہ بلوچستان کی سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے. نام سے ہی بس وہ درویش سی وہ اس کا وہ صفت ہے, اور بڑی آسان پیک ہے. آپ جب بھی زیارت جائیں اس کو ضرور ایکسپلور کریں, اور یہ بھی جونیپر کے جنگلات سے بھرا پڑا ہے. یہ اسی خلیفت سے ایک ویو لیا گیا ہے نیچے کی طرف کا. ڈیرہ بگٹی, ہاں ڈیرہ بگٹی سن کے اور اتنا سبزہ دیکھ کے یقین نہیں آتا, لیکن بس نیچے بھی کچھ اس میں نا, یہ جو پنجاب کی طرف سے ہماری نئی نہریں آئی ہیں ان میں سے کچھ ڈیرہ بگٹی کو اب آباد کرتی ہیں, تو اب وہاں سبزے کا پوٹینشیل اور بڑھ گیا ہے. یہ چونکہ ایسے موسم کی بھی ہے جس میں گرین گروتھ زیادہ ہوتی ہے. باقی شہر کو کچھ وہ کرنے کے لیے ہم نے اوپر خود بھی ایک جھنڈا پینٹ کر دیا ہے, جس کو رات کو لائٹیں بھی جگمگاتی ہیں. یہ وہی پڑوس ہے, لیفٹ والا تو ڈیرہ بگٹی کا پڑوس ہے, رائٹ والا سبی کا پرانا قلعہ ہے جس کو چاکر قلعہ بھی لوگ کہتے ہیں اور سبی فورٹ بھی کہتے ہیں. یہ کافی پرانی بلڈنگ ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں. اس کو خزانے کی تلاش میں اس کی بنیادیں ہم نے کھودی ہیں. اب 2013 میں میری بھی پوسٹنگ ایس ڈی سی سبی رہی, اس کے بعد سے دوبارہ یہ حرکت نہیں ہوئی ہے. بولان پاس, ہاں یہ بولان کی ٹنلز میں سے پہلی ٹنل ہے جو کوئٹہ کی طرف آتی ہے. اس کو سمٹ کا نام دیا گیا ہے. انگریزوں نے یہ کیا کہ جو بھی ٹنلز بنائی ان کو ڈیٹ بھی کیا اور نام بھی دیا ہے. اور کوئٹہ سے سبی کے درمیان دیر آر 20 ٹنلز, ٹھیک ہے. 5 گھنٹے کا ریل کا سفر ہے اور 2.5 گھنٹے کا گاڑی کا سفر ہے. تو ریلوے لائن, روڈ, دریائے بولان, یہ سب انٹرمنگل ہو کے مینڈر کر کے ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہیں. تو بہت انٹرسٹنگ فیچر ہے. اور جب آپ بولان پاس سفر کریں تو آپ کو یہ والی تو بالکل روڈ پہ ہی ملتی ہے. یہ روڈ اس کے اوپر سے گزر رہی ہے, جو اوپر چوبارے بنے ہوئے ہیں, ٹرین اس کے اندر سے گزر رہی ہے, روڈ اس کو اوپر سے کراس کر رہی ہے, جو کوئٹہ سبی ہائی وے ہے. یہ اسی بولان پاس کا ایریل ویو ہے. وہ جو اوپر سائڈ ہے وہ ٹرین جا رہی ہے, ریلوے لائن ہے, نیچے دریا ہے, اور بیچ میں جو پتلی لائن ہے وہ روڈ ہے. اور آگے چلیے. ہاں ماران, مار بلوچی پہ کہتے ہیں سانپ کو. یہ پہاڑ وائپرز کے لیے مشہور ہے, اور میں نے یہ چاندنی رات میں سر کیا تھا. ہمارے پاس چونکہ ٹائم ویکینڈ یا راتوں کا ہی بچتا ہے, تو مون لائٹ میں ہم کرتے ہیں ایکسپلور. تو اور ہم نے اچھا خاصا وائپر ریکارڈ کیا, ناٹ دا اسنیک اٹ سیلف بٹ اٹس وائس. وہ چکر کی ایک کرر قسم کی آواز نکالتا ہے وائپر جو ہے. یہ کلات میں واقع ہے. یہ بھی سر کلات ہے. آگے یہ بہت براڈ ویو ہے اصل میں, جہاں تھوڑا اسپیسیفک فیچر ہوگا نا میں اس کو کر لوں گا. یہ بھی کھرتر سائڈ کے وہ ہیں. یہ کلات کا میرے خیال میں وہ ہیلی کاپٹر ویو ہے, تھوڑا سا نزدیک سے, یا کیانی صاحب نے جہاز کو نا تھوڑا موڑ کے لیا, ورنہ اتنا نزدیک جہاز سے تصویر آتی نہیں ہے.
یہ جو ہے ہمارے اریگیشن سسٹم کو دکھا رہا ہے. وہاں خشکابہ اور سیلابہ قسم کے. اب یہ ساتھ میں ایک دریا سا گزر رہا ہے. اگین میں کہہ رہا ہوں آپ کو خشکی نظر آ رہی ہے, مجھے اس میں دریا نظر آ رہا ہے کیونکہ کبھی اس سے پانی گزرا ہے. تو اس پانی کو ڈائیورٹ کرتے ہیں جیسے آپ لوگ کول بناتے ہیں نا, تو اس طرح کا. اور یہ سارے پلاٹس آپ دیکھ رہے ہیں سارے ایگریکلچر فیلڈز ہیں. یہ خاران کی میرے خیال میں ایک تصویر ہے جہاں پہ فلڈ واٹر کو ڈائیورٹ کر کے اریگیشن کیا جاتا ہے. اچھا, یہ جو ہمارے لیس اریگیٹڈ زونز ہیں نا, چاہے ایرڈ اریگیشن, اسپیٹ اریگیشن, یہ اتنے زرخیز ہوتے ہیں کہ لوگ بادل دیکھ کے, بارش کی امید دیکھ کے نا بیج چھڑک دیتے ہیں اور وہ ایک اس پر برسات پہ پانی ہو جاتا ہے. اسی طرح نالے سے کوئی بھی وہ اس کا انتظار کرتے ہیں بارش کے پانی کا, تو ایک پانی اوپر سے گزر جائے تو بیج وہ پہلے سے ڈال دیتے ہیں تو اس پہ فصل نکل آتی ہے. ہاں, یہ واپس کریں. یہ ہمارا اریگیشن کا ایک اور سسٹم ہے, اس کو کاریز کہا جاتا ہے. یہ جو رائٹ سائڈ کی پکچر ہے اس میں آپ چھوٹے چھوٹے نقطے دیکھ رہے ہیں, یہ سارے کنویں ہیں اور یہ اوپر والے پہاڑ سے پانی کو نیچے لانے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ پہاڑ اور پانی چونکہ کم ہے, اس کو اگر اوپن چینل میں ہم کریں گے تو ایواپوریٹ ہو کے ختم ہو جائے گا. تو یہ کنزرویشن کی بھی ٹیکنیک ہے اور اریگیشن کی بھی ٹیکنیک ہے کہ پانی اس کو صاف کرنا ہو تو یہ کنویں کام آتے ہیں. اور جن کا کھیت جس کنویں کے ساتھ ہے وہ وہاں سے ڈول سے پانی بھر کے اپنے کھیت کو بھرتا ہے. تو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ مشکل وہاں زیادہ ہے. اس پر کیا ورڈ لکھا ہوا ہے؟ مولا پاس. مولا پاس جو ہے نا, خزدار کو سے پانی کلیکٹ کرتا ہے اور جھل مکسی میں آ کے اوپن کرتا ہے, جہاں ایک بہت بڑا ڈیم بھی ابھی ہم نے کنسیو کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, نولنگ کے نام سے. اور مولا چٹوک جو ہے ہماری سب سے فیمس یا جس کو آپ کہیں رائزنگ پکنک پوائنٹ بھی ہے. زیادہ تر وہاں کراچی کا ٹریفک آتا ہے. کوئٹہ سے 5-6 گھنٹے لگتے ہیں, کراچی سے 7-8 گھنٹے. اور دونوں طرف کے لوگ وہاں پہ اچھا خاصا, اس میں پھر ہل فیچرز بھی ہیں, اس میں یہ سبزے. اچھا, سرپرائزنگلی یہ جو سبزہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاول کی فصل ہے. تو مولا کا چاول جو ہے وہ سب سے اچھی کوالٹی کا چاول ہوتا ہے. اور اس اریگیشن پہ بلوچستان جیسے اس میں, کیونکہ جہاں میں نے پچھلی تصویر دکھائی کہ سیلابہ اور خشکابہ پہ ہو رہا ہو, وہاں چاول کی فصل کا ریگولر پانی پہ ہونا وہ خود ایک خوشی کی خبر ہے. یہ بھی اسی کا ایک فیچر ہے. اور آگے چلائیے گا تھوڑا. ہاں, یہ دونوں الگ جگہوں کی واٹر فالز ہیں. ایک مولا کے پڑوس میں ہے لیفٹ والی, اس کو کہتے ہیں اوزانو. تو اور یہ تقریباً 150 فٹ کی فال ہے, اور ہم بھی 150 فٹ گرنے لگے تھے اس کو کھینچتے ہوئے تصویر کو, لیکن اس پہ میں نور الامین مینگل صاحب کے ساتھ گیا تھا. اور یہ میں سب کو ریکمینڈ کروں گا. سب سے ہمارا جو انگیجنگ پکنک اسپاٹ ہے یہ اگین خزدار سے شاید 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. خزدار ہمارا بلوچستان کا نا کوئٹہ کراچی کا سینٹر بھی بنتا ہے, اس لیے ہم اس کو بار بار ریفر کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ واٹر پلیسز بھی ہیں ہماری. اور جو رائٹ پر ہے یہ چاڑو کی واٹر فال ہے. چاڑو اگین از ویری لانگ گارج, اور وہاں پہ آپ کو پونڈز اور ان کا پانی کے جو ٹارکوئز کلرز ملیں گے وہ وہیں پہ ملیں گے. یہ بھی مولا کے پانی کی تصویر ہے. اور اس گارج میں جب آپ گھستے ہیں پانی بہہ تو رہا ہے نیچے, یہ جو رائٹ اور لیفٹ سے ہیں یہ آپ کو فواروں کی طرح اندر پتھر میں سے اوز آؤٹ کر رہا ہوتا ہے, اور یہ نیم گرم پانی ہے. تو یہ نیچرل جیکوزی ہے. مولا چٹوک اس کو کہتے ہیں. چٹوک بلوچی میں چشمے کو کہتے ہیں جس سے رس رس کے پانی نکل رہا ہو. گورکھ ہل سر. کون سی؟ گورکھ ہل جو ہے کھیرتھر ہلز میں ہے, اور یہ بلوچستان اور سندھ کا بارڈر بنتا ہے. سندھ کا مری کہا جاتا ہے گورکھ کو, اور یہ تقریباً 5600-5700 فیٹ پر ہے. تو سندھ والوں نے مری بول تو دیا لیکن اس کو آباد اتنا نہیں کر سکے. انہوں نے کے زمانے میں نا اس کو اپنا سمر کیپٹل بھی ڈکلیئر کیا تھا, لیکن اتنا اوپر ہے, یہ دادو سے اوپر ہے, اور اس طرف ہمارا لسبیلا کا ضلع اس کو لگتا ہے. یہ اس کی ایریل فوٹو ہے. تو ایریل پہ آسان ہے, میں نے بہرحال اس کو پیدل سر کیا ہے. یہ بھی اسی کا ایک وہ ہے ویو ہے. اور تو ہاں, یہ ٹنل نہیں ہے, یہ خاران کا قلعہ ہے. خاران کا جو پرانا نوشیروانی فورٹ ہے. بلوچستان میں نا پرنسپلٹیز ہوتی تھی, چھوٹی چھوٹی ریاستیں. کلات بڑی ریاست ہوتی تھی, خاران اس سے چھوٹی, مکران اس سے چھوٹی, لسبیلا اس سے چھوٹی, اس طرح کر کے. تو 4-5 وہاں پہ جو کنفیڈریشن تھی بلوچوں کی جو 17ویں صدی تک رہی, بعد میں ختم ہو گئے, برٹش آ گئے تھے. تو یہ اس کی ایک تصویر ہے خاران کے فورٹ کی. یہ بھی خاران میں ہی مقبرے ہیں, اور یہ مقبرے بہت کامن ہیں. یہ دیز ڈیٹ بیک ایٹ لیسٹ 500 to 600 ایئرس. ٹھیک ہے, یہ تو خاران کی تصویر ہے, لیکن اس طرح کا ایک پورا 6-7 مقبروں کا سیٹ واشوق کے ویرانے میں صحرا کے اندر موجود ہے. یہ چار کوہان کی ہے, راسکو کی رینج. اچھا, چار کوہان کو تو میں واپس کریں ذرا. چار کوہان اگین اس کے آپ شیپ سے ہی جان لیں گے, اونٹ کے جو کوہان نہیں ہوتے اس کی طرح. کوہ تو ویسے ہی بلوچی میں اس کو پہاڑ کو کہتے ہیں,
اسی کی شیپ ہے, اور یہ چاغی کے ڈیزرٹ میں, یہ راسکو کے پڑوس میں ہے, اور بہت مشکل پہاڑ ہے. اس پہ بھی ایک سروائیول ٹریک کیا ہم نے. یہ وہی راسکو کی تصویر ہے, براڈر, یہ ہم نے جہاز سے لی ہے, اور یہ وہی ایگزیکٹ جگہ ہے جو نیچے آپ کو دکھ رہی ہے جہاں پہ ہم نے اپنے وہ ایٹمی ایکسپلوژنس کیے تھے. یہ بھی کوئی صحرا میں وہ ہے, چاغی ڈیزرٹ میں. اچھا, ڈیزرٹ میں پانی نا اس طرح ٹریول کرتا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ڈیزرٹ کا اپنا جو سالٹ ہے وہ نکل آتا ہے, جو آپ کو سفیدی نظر آ رہی ہے یہ نمک ہے. اور اس طرح کی یہ نیرو جگہ ہے, اس طرح کی جو براڈ جگہ ہے نا ان کو ہامون کہا جاتا ہے. تو وہاں 100 کلومیٹر بڑے ہامون بھی موجود ہیں, جو نوکنڈی سے لے کے واشک تک جاتا ہے, اس کو ہامون ماشکیل کہتے ہیں, اور اس طرح کے 2-3 اور بھی ہیں. یہ ایک پہاڑ کا فیچر ہے جو مکڑی کی شکل کا ہے تقریباً, تو اس کو بس کیانی صاحب کی مہربانی, انہوں نے جہاز نیچے کر کے ہی لیا ہوگا. ویسے یہ چھوٹا سا پہاڑ ہے, اس لیے اس کو کافی نیچے آنا پڑا ہوگا اس کو تصویر لینے کے لیے. یہ گواکو, اس کے پڑوس میں یہ ایک پہاڑ ہے چاغی ڈیزرٹ میں. ڈیزرٹ کے پہاڑوں کی یہ ہے نا کہ وہ دور دور ہیں, لیکن اتنے پرومیننٹ فیچرز ہیں کہ ہمارے جو ٹریولرز, پرٹیکولرلی اسمگلرز, وہ ان کو نا ایز اے بینچ مارک ایسے وہ یوز کرتے ہیں نشانی کے لیے. اب اس صحرا میں جو بندہ افغانستان سے, ایران سے کہیں سے آ رہا ہو, وہاں پہ کچے ٹریکس ہیں, تو اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے دائیں سے گزرنا ہے, اس کے بائیں سے گزرنا ہے, اور غلط ہو گئے تو پھر دوبارہ گھومنا پڑے گا. بعض اوقات اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے لوگوں کی, ایون آن وہیکلس, کیونکہ اگر کوئی اور نہیں آ رہا اور آپ بھول گئے تو پھر آپ رہ گئے. یہ دیکھیں اگین ڈیزرٹ کے اندر, اس کو نا, اس کا نام بھی ایسا ہے, اس کو کہا جاتا ہے میخ رستم. تو اٹس اسٹینڈنگ لائک اے نیل ان دا ڈیزرٹ, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا کامن نام اس کا ہے پل چوٹو. تو اس پر بھی اگین میں پیدل گیا ہوں, اور جس دن میں گیا تو ہمیں اتفاق سے کوئی گائیڈ ملا ہی نہیں, یا کوئی تیار نہیں ہوتا ہے جانے کے لیے ویرانے میں. تو پھر ہم نے خود ایکسپلور کر کے ایک بڑے مشکل سے راستے سے, اور اس دن جیسے آج یہاں پہ ڈسٹ ہے اور ہوا ہے, تو اس کو بریس کر کے ہم اوپر پہنچے. اوپر پہنچ کے ویسے پیسے پورے ہو گئے تھے. یہ بھی راسکو کی تصویر ہے اسی جہاز کے کاکپٹ سے. یہ راسکو کی سب سے بڑی اونچی چوٹی ہے جس کو اسپیدار کہتے ہیں, جو کونیکل شیپ میں آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے پیچھے وہی پل چوٹو ہے, رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے وہ نیل ان دا ڈیزرٹ, وہ نظر آ رہا ہے. یہ خاران کی طرف سے تصویر لی گئی ہے. یہ دالبندین ہے, یہ پاک ایران ریلوے لائن پر ایک اسٹیشن ہے, بڑا اچھا اسٹیشن ہے. آج کل چونکہ ٹریفک کم ہو گئی ہے تو اتنا ویران ہے کہ وہاں پہ مجھے 6 بوگیاں اور 12 کتے ملے جب میں اسٹیشن پہ گیا. بٹ اگین این انٹرسٹنگ انکاؤنٹر. اور اس پہ نا ابھی تک وہ اسٹیشنز آباد ہیں. آئی ریکال ایک اسمائلی نام کا اسٹیشن بھی ہے, آئی ریکال کے اس کا ریکو نام کا اسٹیشن بھی ہے, کچکی نام کا اسٹیشن بھی ہے. بڑی ریئر وہ ہے. اب چونکہ آر سی ٹی ہائی وے بن گئی ہے نا, اور ریلوے لائن کو ہم نے بوجو اب صرف کارگو اس کے لیے ٹریفک کے لیے رکھا ہوا ہے, تو اب یہاں ٹریفک کم ہے, لیکن وہ ہیریٹیج ساری موجود ہے. اس ٹینکی پہ چڑھ کے ہم نے اسٹرپس ہی پورے بلوچستان میں, دشت میں ہے, سبی میں ہے, دالبندین میں ایئر اسٹرپ ہے, اس پہ لینڈنگ بھی ٹرائی کی ہم نے اسی جہاز میں. اور درنگڑ ایک مستونگ کے پاس جگہ ہے, وہاں پر ہے. پشین میں ایک سرانان نام کی جگہ ہے. وہ ساری ایئر اسٹرپس ابھی فنکشنل ہیں, اس پہ لینڈنگ ہو سکتی ہے. اتفاق سے یہ جو پلین جسے لی گئی ہیں وہ سیسنا ہے. سیسنا بہت ملٹی پرپز قسم کا اور لائٹ ویٹ اور لائٹ فیول قسم کا جہاز ہے. یہ سمندر میں بھی اتر سکتا ہے, صحرا میں بھی اتر سکتا ہے, ساحل پہ, کسی سیدھی پٹی پہ, کسی بھی ایسی زمین پہ جو بس صرف ہموار ہو. صحیح, لاسٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کر لیتے ہیں, پھر ہم جاتے ہیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بھائی ساری کتابیں ہم آپ کو دکھا دیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کتاب لیں اور اس کو خود پڑھیں بھی. چلیں میرا کام دیکھیں, پہلے خراب کر کے آپ بتا رہی ہیں. صاحب بہت آدھی کتاب پوری رہتی ہے سر. تو اس فیچر کو نا ہم نیزہ سلطان کہتے ہیں. اگین جیسے آپ کے ٹرینگو ٹاورز ہیں, یہ اتنا اونچا تو نہیں ہے, ہارڈلی میرے خیال پہ 700-800 فیٹ ہے, لیکن یہ مڈ ٹائپ کا فیچر ہے. تو اس پہ کلائمبنگ کی اٹیمپٹ بھی رسکی ہوتی ہے. ہم نے ایک آدھ بار ٹرائی کی, گر کے پھر ہم نے توبہ پڑھی. تو اس کو ہم دور سے دیکھ کے تصویر بنا کے خوش ہو جاتے ہیں. اور اس کے پڑوس میں کوہ سلطان ہے, وہ ایک پورا ڈیڈ والکینو ہے. تو وہ بہت یونیک ایمبیانس ہے. اس میں سلفر ہے, تو اس کا پورا یلو کلر آپ کو ملے گا, تھوڑی دیر میں وہ ریڈ ہو جائے گا, اس کے بعد وہ براؤن ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ کو اس کا پورا کیلڈیرا ملے گا, اور ٹاپ پہ پہنچیں گے تو نیزہ سلطان نظر آئے گا. بہت شکریہ سر. اس تمام کتاب سے آپ دیکھے لگتے ہیں کہ ہمیں گلگت بلوچستان میں کتنا زیادہ ٹورزم کو پوٹینشیل ہے, اور جب بھی جو ہے سردیاں ہوں گی یا جب بھی آپ کو ویکیشن ہوں گی, ہم امید کرتے ہیں آپ ضرور بلوچستان گھومنے جائیں گے. ہم آڈینس کے لیے سوال اوپن کر لیتے ہیں, اور یہ کتاب فار سیل بھی ہے. آپ اسپیشلی اس کو رکھ سکتے ہیں اپنی کافی ٹیبل پہ اور بلوچستان کی بیوٹی کو انجوائے کر سکتے ہیں. اسپیشلی جو ریسٹورینٹس چلاتے ہیں, ہوٹل چلاتے ہیں, وہاں کے ریسیپشن پہ یہ ہو تو اور ہی کہہ لیں کہ اچھی
آپ کے ایڈیشن ہے آپ کے ریسیپشن پہ بھی. سر سوال لیتے ہیں آڈینس, اگر کسی کا سوال ہو. چلیں غلام علی صاحب پلیز. سر بڑا مزہ ہے سر, امیزنگ. اور اس وقت ہم پیکٹوریل ہم نے اس کو کور کر لیا سر, بڑا اچھے ایفرٹس ہیں سر. تو آپ نے بتایا سر 10,000 تقریباً 20,000 کے آپ کے پاس ہیوج کلیکشن موجود ہے. تو کیا اس کو فیوچر میں دوبارہ کوئی بک کی شکل میں لانے کی کوشش کریں گے یا؟ اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں سر آپ گلگت بلتستان میں تقریباً تمام پاسز آپ ابھی تک کور کر چکے ہوں گے اور کیے بھی ہیں سر. تو اس سب حوالے سے کوئی ہے مائنڈ میں کہ سر کوئی اس کا بھی آپ سے کوئی پیکٹوریل کوئی اس کی کلیکشن کو سامعین تک پہنچائیں گے سر؟ تھینک یو. تھینک یو سو مچ. آپ کیوں میری مشکلات دہرانا پہ مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ میں نے بڑی مشکل سے وہ راستے طے بھی کیے, ان کو ڈاکومنٹ بھی کیا. لیکن آئی ٹیک یور لاسٹ کامنٹ اینڈ جو ہے کوشچن ایز ویل کہ جی بی پہ شاید بنے گی. میں کوشش کروں گا وہ اس سے زیادہ دلچسپ ہو. اتفاق سے میں نے جی بی میں بھی سروائیول کیا ہے تو اس سینس میں, لیکن اس کو ہم نے ڈسکرپشنس پہ اس لیے رکھا کہ آپ کم پڑھ کے جانے کی کاوش کریں. جی بی میں چونکہ زیادہ لوگ آتے ہیں تو شاید میں اس کو اسٹوریز کی شیپ میں رکھوں گا, ایڈونچر اسٹوریز. تو سنی سنائی بات نہیں ہے, اپنے اوپر بیتی ہے, پھول نکلتے ہیں شعلوں سے, چاہت آگ لگائے تو. جی نیکسٹ کویشچن کسی کا. جی سر. مائک میں بھی آواز نہیں آ رہی, آپ اس کے بغیر اونچا بول رہے ہیں. جی میں اونچا بول سکتا ہوں. فارچونیٹلی میں بلوچستان میں مطلب کوئٹہ میں رہ کر آیا ہوں. ہمارے والد صاحب نے وہاں پہ اسٹیشن ڈائریکٹر رہے کنٹرولر کوئٹہ سٹی میں, پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں. تو جو فیچرس آپ بیان کر رہے ہیں واقعی میں ان دا سینس اگر ہم وہاں پہ جائیں جو بیوٹی ہے بلوچستان کی وہ واقعی میں دیکھنے کے لائق ہے. تھوڑا سا میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہا تھا بہرحال اس میں جہاں پہ آپ بار بار ایک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. بلوچستان ڈیفینیٹلی جس طرح سے سندھ گیٹ وے آف اسلام ہے, اسی طریقے سے بلوچستان مکران وغیرہ جو ہے یہ بھی گیٹ وے آف اسلام رہا ہے. اور اینشینٹ جو جتنے بھی اولیاء اللہ کی جو آپ لنکس کر رہے تھے, اور بلوچستان کی بہت زیادہ جو سٹیز یا جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں خاص طور پہ وہ اولیاء اللہ کے نام کے اوپر ہیں. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ گردو بلتستان میں آپ تو آپ یہاں پر بھی وزٹ کریں گے, جیسے شیخ ناصر کا جو ایک مت ہے شگر ویلی کے اندر, میں گیا ہوں 10 کے اوپر. بیسکلی ہم ان کو رجال الغیب کہا جاتا ہے, یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور یہ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. اور بلتستان کے اندر جو اسلام کی جو آمد کی جو سٹوری ہے وہ بھی سے لنک کرتی ہے. اور اس میں بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے آج کی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے, اٹ از ایٹلس آف بلوچستان ہم سے کہہ سکتے ہیں آپ. تو میں اپریشیٹ کروں گا آپ کی اس کاوش کو, اور امید کرتے ہیں جس طرح مستنصر حسین تارڑ نے بلتستان جب وہ یہاں پہ آ کے اس نے وزٹ کیا تو جو سفر نامے انہوں نے لکھے اس کی وجہ سے ٹورزم کا بہت فلو یہاں پر ہے. تو آپ بھی انشاءاللہ یہاں سے جو اپنی یادداشتیں ہیں اس کو لے کے جائیں گے, اور اس کو جب آپ قلم بند کریں گے تو بہت سارا ایک ٹورسٹ کہہ لیں یا نیچر کو جو پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ ضرور تشریف لے کر آئیں گے. میرا ایک سوال آپ سے صرف یہ ہے, اپارٹ فرام دس بیوٹی ایک ڈارک سائڈ بھی ہے بلوچستان کو. ریسنٹلی صبح ہم نے خبر پڑھی کہ 31 کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اس کے لیے وہاں پہ سر کیا ہے, نیشنل بلڈنگ کیا ہو رہی ہے, کیا اس میں ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں اس کا کیا کردار ہے, اس کے اوپر ذرا آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں میں نے تو شروع میں ہی عرض کیا نا کہ ڈارک سائڈ کے علاوہ ہم آپٹیمسٹک رہیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. ڈارک سائڈ نے تو ہمیں 70-75 سال سے نیگیٹیولی انگیج کر کے رکھا ہوا ہی ہے. اتفاق سے وہ جو ڈسپیوٹ ہے نا, میں اس کو بہت زیادہ نیرو ڈاؤن کرتا ہوں. وہ 1, 2, 3 قسم کے لوگوں کی ہے. وہ ہر بندے کا جھگڑا بھی نہیں ہے, ہر بندہ اس کا حصہ بھی نہیں ہے. سم ہاؤ لوگوں کے گریونس اور لوگوں کا انفلوئنس, یہ میں 2 پارٹیوں کو کمپیئر کر رہا ہوں, وہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی کیا کہیں درمیانہ سولوشن وہ نکل نہیں پا رہا. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک بلیم گورنمنٹ پہ جاتا ہے, میجر بلیم, ٹھیک ہے, کیونکہ جو پارٹی اسٹرانگ ہوتی ہے اس پر زیادہ الزام آتا ہے یا آنا چاہیے اس کانٹیکسٹ میں. لیکن کامن مین جو ہے میں دیکھ رہا ہوں نا, وہ اس اینگل سے اس کا نہ حصہ ہے نہ نشانہ ہے. سم ہاؤ انفلوئنشل پارٹیز ان کو اس میں لپیٹ میں لے آتی ہیں. دور بیٹھ کے میں بہت زیادہ مطلب اس کو اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہوں گا, شاید اس کا فائدہ نہ ہو, اس سینس پہ کہہ رہا ہوں. لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس میں عام آدمی, اندر کا آدمی, باہر کا آدمی, ہم جب اس ویرانے کو جا کے ایکسپلور کریں گے یا ایکسپیرینس کریں گے تو یہ زیادہ, جب دیکھیں جی بی کیوں امن والا ہے,
यहाँ अंग्रेज़ भी आ रहा है, यहाँ हिंदू भी आ रहा है, और हम आपस में इतने फ़िरके हैं, हम आपस में वैसे लड़ रहे होते हैं, टूरिज्म में हम सारे मुत्तफ़िक हैं ना, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बलूचिस्तान से बल्तिस्तान को आज हम बैठ के कंपेयर या लिंक कर रहे हैं या साथ बिठा रहे हैं, तो या अर्ज कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को एक्सचेंज करें, उसका एक नतीजा ये निकलना चाहिए कि जो ये 1 2 3 किस्म की पार्टीज है, ये नैरो डाउन हो, हमें इनको पुश आउट करना है, अदरवाइज देयर इज़ नो वे। और ये आपने वही कहा सर, हम जाएंगे तो वो पुश आउट होंगे Exactly. डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ हसन आबादी है। सर कुछ बलूची ज़बान के बारे में हम जानना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ हमारी बलूची ज़ुबान के एक बारे ही ज़बान बोली जाती है या इसके अलग डायलेक्ट्स हैं, डायलेक्ट्स में तो कितने हैं, कितना इश्तराक है, कितना अलग है, रस्म ख़त की कहानी बताइए हमें कुछ। आप तशरीफ़ लाए हैं ना, ये हमारे लिए इस मौके पर हम इसमें बिल्कुल बिल्कुल। सो काइंड ऑफ यू। आपसे एक दफ़ा फ़ोन पे मेरी बात हुई थी और मैंने आपका म्यूज़ियम आपके बगैर विज़िट किया, तो शॉर्ट नोटिस मैं भी अक्सर जल्दी में होता हूँ। तो बलूचिस्तान वास्ट है और डाइवर्स भी है, और हमारा वहाँ पे आम आदमी भी ना 3-4 ज़ुबानें बोल लेता है, ठीक है। मैं 5-6 बोल लेता हूँ, और मैंने चूँकि कहा कि जीबी से वो आबादी में भी 6-7 गुना बढ़ा है और रकबे में भी 5-6 गुना बढ़ा है, तो हमारे वहाँ पे भी डाइवर्सिटी वैसे ही है। साउथ बेल्ट जो है जनरली बलोची बेल्ट कहलाता है, उसका जो पर्शिया के साथ बाउंड्री है वहाँ ये वेस्टर्न बलोची है जो थोड़ा फ़ारसी से मिलती जुलती है। रस्मुल ख़त तो हमारा टोटली वही उर्दू फ़ारसी वाला है, और जो मेरा अपना आबाई इलाका है वो ईस्टर्न बलूचिस्तान है। हमारा जो ईस्टर्न डायलेक्ट है वो उससे थोड़ा डिफरेंट भी है, और चूँकि हमारी बाउंड्री साउथ पंजाब और अपर सिंध के साथ मिलती हैं, तो हमारे यहाँ सिंधी, सराइकी, ये भी बहुत कॉमन लैंग्वेजेस हैं। फिर हम आते हैं सेंटर पे, जो खुजार का एरिया नहीं है, यहाँ हमारी सबसे पुरानी ज़बान है ब्राहवी। इसका ड्रेविडियन ओरिजिन भी लोग कहते हैं, और ऑन जी ऑन लाइटर नोट, जब श्रीलंकन टीम यहाँ पाकिस्तान खेलने आती तो हम ब्रावियों को छेड़ते हैं कि आपके रिश्तेदार आए हुए हैं ना, उनका भी ड्रेविडियन वो है। तो और सेंट्रल खुजार चूँकि हमारा सबसे बड़ा ज़िला भी है आबादी और एक्सपेंस के हिसाब से भी, बारिंग कोयटा, तो उस वजह से वहाँ आपको ब्रावी, बलोची ये दोनों मिल जाएंगे, और साइड में थोड़ा सा पर्शियन टच जो उसके वेस्टर्न लेग्स हैं उस तरफ मिलेगा। फिर हम कलात की तरफ आते हैं, वो भी ब्रावी है, मस्तोंग जो है वो भी ब्रावी है, और कोयटा तक आके फिर सारे मिक्स होने, ब्रावी, बलोची, ये हज़ारा जो आबाद हैं वहाँ पे वो पर्शियन बोलते हैं। अच्छा, जो सेटलर्स हैं वहाँ पे वो पंजाबी और उर्दू बोलते हैं। अच्छा, जो पश्तून हैं वो पश्तो बोलते हैं। तो और जो हमारे इलाके से हैं वो मल्टीलिंगुअल हैं, तो वो सिंधी सराइकी भी ऐड करते हैं। तो हमारे यहाँ इतनी ही ज़बानों का बलगोबा बन जाता है, जैसे आपके वो इमत के गाँव के बारे में नहीं कहते कि 11 ज़ुबानें हैं, तो 11 नहीं तो हम शायर हफ्त ज़ुबान तो बन ही जाते हैं। तो इतना डाइवर्स है बलूचिस्तान। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करूँ ना, तकरीबन कोई 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो पश्तून इन्फ्लुएंस वाले हैं, और 20 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो तकरीबन वो बलोची इन्फ्लुएंस वाले हैं। ठीक है ना जी। निसार सर जी, निसार अब्बास जी, मैं यहाँ पे जियो न्यूज़ को देखता हूँ और रोज़नामा जंग और न्यूज़ को समझता हूँ। मैं इतना ज़रा कुछ ज़्यादा तो पढ़ा नहीं, लेकिन उतना पढ़ा जितना मेरे पेशे के हवाले से मेरी ज़रूरत होती थी। तो कुछ चीज़ें जो मेरी नॉलेज में आई अपने तहकीक के दौरान, जब मैं एक लफ्ज़ के ऊपर थोड़ा बहुत काम कर रहा था, आबादी साहब, हसन साहब भी यहाँ बैठे हैं, मैंने बहुत अच्छा जो भी चीज़, क्योंकि मुझे जो भी मैंने अपने स्क्रिप्ट में लिखना होता है उसके ऊपर जब तक मैं हिस्टोग्राफी के उसूल के मुताबिक उसको ना परखूँ तो मैं लिख नहीं पाता। तो क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोग चेक करने वाले बैठे हैं, मेरी मजबूरी थी, तो मैंने लफ्ज़ बल्ती के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया। तो मैं एक दफ़ा एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था प्रोफेसर सईद अफजल साहब का। उनका ये कहना था कि इस कर्दू को, बल्तिस्तान को बल कौम ने बसाया, जिलगित को जिल कौम ने बसाया, मानसरा को मान कौम ने बसाया, और सियालकोट को सियाल कौम ने। ये उसकी थ्योरी थी, आप ना माने आपके नहीं बढ़ती है, और उसके ऊपर हतमी तो नहीं है ये। लेकिन जब ये जुमला मैंने कहा बल कौम, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा काम किया, यार सर ये बल कौम है क्या, कहाँ कहाँ है। फिर मैंने बल्ती में देखा तो बल कहते हैं ऊन को, कुछ और अल्फाज भी मिले। शिना में मैंने देखा तो बल बेटे को भी कहते हैं, और कुछ और अल्फाज। फिर इधर पूरे जोग्राफिकल जो एरिया है हमारा कश्मीर,
درگاہ بل مجھے وہاں پہ ملا. پھر ویئر 3 Empires Meet اس بک میں یہاں پہ ایک علاقہ ہے دراز کے پاس, گاؤں کا نام بھی بل ملا. بعد میں مجھے ایک میرا اپنا ایک کچھ تھیسس تھے وہ پیش کرنے کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی میں گیا. وہاں پہ قائد اعظم چیئر کے کہا کہ بلوچستان جو ہے بلوچ 2 لفظوں سے بنا ہے, بل وچ ان کے مطابق. ان کی کتاب بھی لکھی ان میرے پاس شاید وہ کتاب بھی ہو. وہ کہتے ہیں بل سے بل جو ہے وہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے طاقتور, اور وش کا بھی کہا تھا, میں ابھی تو بھول گیا ہوں. تو مقصد میرا کہیں تمہید باندھنے کا یہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے اینتھروپولوجی, آرکیالوجی اور ڈی این اے کے حساب سے یہاں بسنے والے جو آرینس ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے جڑتا ہے بلوچستان اور سندھ. ویسے بھی ہمارے نسلی رشتے جو ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں گلگت بلتستان اور پاکستان کے درمیان صرف نظریاتی نہیں بلکہ نسلی, لسانی اور جغرافیکل رشتے بہت زیادہ مضبوط ہیں, لیکن اس کے اوپر کام اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے. اب کہ آپ ایک اچھی پوزیشن میں بھی ہے اور آپ کو ایکسپلور کرنے کا شوق بھی ہے, تو میری پرسنل ریکویسٹ ہے جہاں تک میں پہنچا ہوں, میرے پاس اور بھی تھوڑی بہت معلومات ہے, جیسے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں شناخت زبان کے جو یہاں پہ مقامی طور پر جگہوں کے نام ہیں وہ وہاں پر تھی. جیسے میں ایک دفعہ جنگ میں خبر پڑ رہا تھا چمن کے نام سے, ڈیرا بوٹی کا ایک علاقہ ہے چمن, تو وہ یہاں پہ بھی ستپارا گاؤں میں بھی ہے, اسی تلفظ کے ساتھ وہ نام جو ہے وہ گسری میں بھی ہے. ابھی مجھے بڑی حیرت ہو گئی یہاں پہ کوہ شین جو ہے وہ بھی دیکھا, میں نے کہا شاید وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے ہو. بہرحال آپ ایک دفعہ سے اس کے اوپر تحقیق کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ پہنچ جائیں گے. تو میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ تھوڑا بہت اس حوالے سے بھی دیکھیں جو ہمارے اینتھروپولوجی ہے, آرکیالوجی ہے, اور یہاں ڈی این اے تو خیر اسی دنیا پر آج کل ہسٹری لکھی جا رہی ہے. اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں بلوچستان اور گلگت بلتستان میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے سر کچھ یہاں بسنے والے آرینس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے ہمارے رشتے جو ہے ہمارے بہت مضبوط ہو سکتے ہیں. چلیں سر, بلتستان اور بلوچستان کے سر آپ کو رشتہ داری آفیشلی نکالنا پڑے گا سر. ویسے تو اس کتاب اور اس سیشن کا مقصد یہی تھا جو میں پورا نہیں تو ادھورا ہو گیا ہوگا, لیکن میں اپنی دانش میں یہ بھی سوچ رہا تھا, میں نے مشکل سے BA کر کے CSS کر لیا, پھر PhD کروانے لگے ہیں مجھے. مس زبیدہ آپ کا کوشچن ہے پلیز. السلام علیکم سر. جی 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 سر کل جو ہمیں انویٹیشن کارڈ ملا تھا اس کے اوپر لکھا ہے بلوچستان اور بلتستان کی محبت. جی جی. تو کیا آگے بلتستان کے بارے میں بھی کچھ آپ نے تحریر کیا ہے, کس وے میں اس کو لکھا ہے, صرف کارڈ پہ لکھا ہے, کتاب کے اندر بھی کوئی بلتیوں کے بارے میں کچھ؟ میں معذرت بھی کروں, یہ کارڈ ایک بلتی نے پرپوز کیا تھا سر اس کو ایکسٹرا تو میں اس کی اس میٹھی شرارت کو ہضم نہیں کر سکتا ہوں, اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن اس سیشن کا ایک پرپز یہ ہے. مطلب کتاب کے اندر کچھ نہیں ہے سر؟ نہیں, بلتستان کے یہ متعلق کتاب اس کے بارے میں نہیں ہے, یہ سیشن اس کے بارے میں ہے. جی 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 میم. میرا ایک سوال ہے. السلام علیکم. مجھے فارچونیٹلی آئی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو وزٹ ڈفرینٹ ایریاز آف بلوچستان. تو وہاں پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہم ڈر کے گئے کہ پتہ نہیں ہم ادھر جائیں گے, چمن ہم حفاظت پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے, کئی خواتین شٹل کاک برقعوں میں ملیں گے, مطلب وی ہیڈ لاٹس اسٹیریوٹائپس تھے, مس انفارمیشن. تو لیکن اب جب چلے گئے تو میں دیکھا کہ خواتین آزادانہ طور پر ڈرائیونگ بھی کر رہے تھے. کوئٹہ سٹی واز فل آف لیڈیز. مارکیٹس میں بھی اتنا ہی رش تھا جتنا ہمیں اسلام آباد کے سٹیز میں مل سکتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ دن تو ہم ڈر کے رہے, کہیں پہ بھی جاتے تو ہم سیکورٹی پرمیشن لے کے جاتے تھے کہ ہم ادھر جائیں نہ جائیں. لیکن آج ہم بھی بولڈ ہو گئے, لیکن وی وینٹ ٹو ایکسپلور تھنگس آن اوور اون. ہم علمدار روڈ پہ چلے گئے, ایرانی چیزیں ہم نے مطلب وی ایکسپلور سو مینی تھنگس ان سائڈ دا کوئٹہ اینڈ ادر پلیسز ایز ویل. لیکن وہاں پر ایک چیز جو میں آپ سے بھی آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور انسائٹ ایز ویل کہ پہاڑ تو جیسے ہمارے مطلب دیر آر لاٹ آف کنیکشن کہ ہماری طرح سے براؤن زمین ہے, پہاڑی علاقے ہیں, پہاڑ تھوڑے چھوٹے سے ہیں, الگ چیز, پانی شاید وہاں پر تھوڑا کم ہے. لیکن جو سب سے زیادہ جو ڈفرینس ہے مجھے لگا کہ وہ شاید اویئرنیس کا ہے کہ ہم بہت اونچے پہاڑوں میں رہتے ہوئے بھی لائک امن اگر ادھر پریویل کرتی ہیں تو اٹس بیکاز آف دا اویئرنیس کہ لوگ آرام سے یہاں کے لوگوں کو پرہیپس استعمال نہیں کر سکتے. مے بی دیر آر سو مینی ادر فیکٹرس چونکہ بلوچستان از آدھا پاکستان از ویل نا, تو اس کی مینجمنٹ ایشوز الگ سے ہیں. لیکن آپ لوگ چونکہ یو آر فرام بلوچستان, آپ لوگ لیڈرشپ پوزیشنس پہ ہیں, یو کین ڈو سم تھنگ ایز ویل. تو
वहाँ के अमन कायम करने में और वहाँ के लोगों में अवेयरनेस देने में व्हाट काइंड ऑफ रोल द एजुकेटेड पीपल वुड प्ले ओवर राइट, ओके मैम. कि वहाँ पर फिर चीज़ें मैनेज हो जाए. ये आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन भी किया और ये सबके लिए इंसाइट भी है. वन हु हैज़ बीन इनसाइड, उनको आप लें, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि हम अक्सर दूर के इम्प्रेशंस ले रहे होते हैं. अच्छा, जैसे हम पहाड़ों की ऊंचाई कंपेयर कर रहे हैं ना, पहाड़ ऊंचा हो या छोटा हो उससे नहीं होता, सोच ऊंची या छोटी है उससे फ़र्क पड़ता है. हम किस तरह, जैसी सोच हो वैसा मंजर होता है. मौसम तो इंसान के अंदर होता है. तो मैं अनिका की बात से इंस्पिरेशन भी ले रहा हूँ और मैं आपको अर्ज भी कर रहा हूँ कि आप फ़र्क सिर्फ इसी चीज़ का है कि उस सोच को शायद हम लोग सामने नहीं ला रहे, और तंग सोच है वो बार बार प्रोजेक्ट हो रही है, कहीं मीडिया स्क्रीन्स पे, कहीं अखबार की ज़ीनत बन रही है, कहीं और. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इलाका इतना बड़ा और इतना दूर है कि उसको सिर्फ इम्प्रेशंस पे ना लिया जाए, उसको एक्सपीरियंस किया जाए, उसको ब्रेस किया जाए, उसको फेस किया जाए और उसको मैं कहूँगा डिफ़ाइन किया जाए या डिस्क्राइब किया जाए. तो ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी और एक तरीका है, वरना तरीके वो भी हैं जो अभी सतपारा साहब कह रहे थे, निसार साहब. अच्छा, ठीक है ना. सर लास्ट 3 क्वेश्चन एक साथ ले लेते सर, टाइम हमारा शॉर्ट है सर. जी हसन असद साहब, नोट कर लेते सवाल, फिर आप एक साथ जवाब दीजिएगा. सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ लाए. इतनी खूबसूरत किताब आपने बलूचिस्तान के हवाले से मुरतब किया है, डॉक्यूमेंटेशन किया है. मेरा एक सवाल है, बलूचिस्तान मुख्तलिफ लिसानी तनव्वुर रखने वाला इलाका है जिसमें किया बलोची ज़बान भी बोली जाती है, पश्तो ज़बान भी बोली जाती है, हज़ारगी ज़बान है, बराबरी है, और सिंधी और सराइकी ज़बान भी कुछ इलाकों में बोली जाती है. लेकिन मेरा सवाल ये है कि इनके आपस में गालिबन वो बोलियाँ नहीं है, सिर्फ एक हज़ारगी एक कबीला है जिनकी आबादी कम और बेश 2% से भी कम है बलूचिस्तान की आबादी की. लेकिन उन बेचारों में क्या कसूर है, हर वक्त वो विक्टिमाइज होते हैं, वो उनके खिलाफ वहाँ गोलियाँ चलती है और एक अरसे से. तो उनका कसूर क्या है, आखिर उनकी हिस्ट्री क्या है, इस बैकग्राउंड में थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन साथ लेने सर. नहीं, चलिए बताते हैं. सवाल थोड़ा सा मेरे मिजाज से हट कर है, क्योंकि मैं सियासी उसमें जाएंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं 2 पॉइंट ज़रूर उस पर आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊँगा. एक वजह सेक्टेरियन है जो सबको मालूम है, एक वजह इकोनॉमिक है. जो मिनॉरिटीज़ होती हैं ना, इन्फॉर्म्ड मिनॉरिटीज़, वो रिसोर्सेज पे अच्छा दस्तरस कर लेती हैं या रखती हैं या हासिल कर लेती हैं. तो हज़ारात का इशू उस तरह का भी है. तो जो थोड़े कमज़ोर या कम एक्सपोजर वाले या उस पर दस्तरस कम रखते हैं वो उनसे जेलस होते हैं. तो ये उसकी इकोनॉमिक रीज़न है, इतना मैं कह सकता हूँ. इससे ज़्यादा बात लंबी हो जाएगी. सर कासिम नसीम साहब. कासिम नसीम सर, बेसिकली मेरे मीडिया स्तर में थोड़ा सा लिखने पढ़ने से मतलब सर, जो मेरी मालूमात है बलूचिस्तान से जो लिखने पढ़ने से मतलब जो शख्सियात आई उनमें से आप दूसरे ऑफिसर से पहले मुनीर अहमद वालिनी साहब भी आए थे, और अगर को बहुत कम टाइम मिला, 3-4 महीने से. अभी लास्ट टाइम मई में हम उधर अकादमी अद्वियात की कोई अपनी सेशंस में साथ थे, पता चला सर उनकी 122 किताबों तक मंजराम पर आ चुकी है. तो क्या आप भी एक आप 2 पे इस्तेफा करेंगे, इस स्पीड को तेज़ी से आगे लेके जा रहे हैं? और उनमें खुशगवार पहलू ये था कि एक किताब उनके भी जीवी के ऊपर है ऑलरेडी, और वो अभी शायद करीब पब्लिश होने जा रही है. तो आप ज़्यादा अरसा यहाँ मिला है तो हम तवक्को करें 2 किताबें लिखना काफ़ी है या 100 किताबें लिखना ज़रूरी है? इस किताब का फ्लैप मुनीर वादिनी साहब ने लिखा है. हमारी इंस्पिरेशन है वो, शायद हम मुकाबला ना कर पाएँ, ठीक है. और मुझे उनकी सरबराही में एक इदारे में काम करने का मौका भी मिला, तो उनसे हम इंस्पिरेशन ज़रूर ड्रॉ करते हैं. उनकी चूँकि फ़िक्शन वाली साइड है और फ़िलासफ़ी वाली है, मैं तो बहुत सादा आदमी हूँ, मैं तो मतलब आजिज़न कहता हूँ कि मैं BA पास हूँ. तो कोशिश करेंगे अगर उनको पहुँचे, लेकिन एस्पेक्ट्स मैं कहूँगा कि इस एस्पेक्ट को शायद कम लोगों ने दिखाया. तो जिस एस्पेक्ट को कम दिखाया गया उस पर मुझे भी दिखाना चाहिए, उस पर आपको या मेरे और साथियों को भी काविश करनी चाहिए. सर लास्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ले लेते मैम कुसुम जी. सर एक साथ सर क्वेश्चन ले लेते. My question would be, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके ट्राइब्स में. हाउ मेनी ट्राइब्स आर देयर एंड हाउ मच दे आर इन्फ्लुएंशियल इन स्ट्रॉन्ग एज पर सिनेरियो में?
अगेन मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मेरा एक जो है इन्वायरमेंट और जियोलॉजी है इसका सब्जेक्ट, और मैं अदना सा स्टूडेंट हूँ सोशोलॉजी का, इतना नहीं जितना निसार अब्बास कह रहा था ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी पे शायद मैं मुनासिब आदमी नहीं हूँ आपके उसको जवाब देने के लिए। आप डॉक्टर हफीज़ जमाली से रब्ता करें, मेरे बड़े भाई हैं, उनकी PhD एंथ्रोपोलॉजी में है, मैं आपको ले दूँगा उनसे जवाब इंशाल्लाह। चले यासिर साहब बताएं क्वेश्चन। सर बहुत शुक्रिया सर, आज हमेशा एक ख़्वाहिश होती थी कि बलूचिस्तान के बारे में जानना चाह रहे थे, तो आज वो अपॉर्चुनिटी और ड्रीम भी जो है ना सर हमारा जो है ना आपके बुक रिव्यू में सर हमें वो ड्रीम हमारा जो है ना फुलफिल्ड हो गया सर। गिलगित बल्तिस्तान के अमूमन लोग सर पूरे पाकिस्तान में जो विजिट करते हैं सर, दोस्तों में भी जब हम बैठते हैं जिक्र करते हैं कि हमने सारे प्रोविंसेस विजिट किया हुआ होता है, बलूचिस्तान प्रॉक्सिमिटी नहीं होने की वजह से ना सर एक हमेशा एक हमारे वो ड्रीम होता है, ख्वाहिश होती है, लेकिन जा नहीं पा सकते हैं। इसके अलावा सर यहाँ पे आपको पता है ज़ायरीन गिलगित बल्तिस्तान के एक अच्छी खासी तादाद से वाया बलूचिस्तान ईरान जाते हैं सर, तो एक ये सर के उनके लिए क्या जो है ना गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए वहाँ पे कोई ऐसा सर एक अट्रैक्शन पैदा नहीं की जा सकती है कि वो एक उस दौरान जाके बलूचिस्तान के अंदर जो है ना क्या रिलीजियस टूरिज्म का ना सर कोई सा लिंक पैदा करके कि मौका दिया जाए कि वो बलूचिस्तान को विजिट करें। और दूसरा सर वहाँ पे जो है ना हमारे दोस्तों के साथ भी गपशप होती है, तो यही जिक्र होता है यार कि हम सारे प्रोविंस में चले जाते हैं लेकिन बलूचिस्तान में जो है ना जाना नहीं होता है, तो कोई ऐसा सर आपको लिंक गिलगित बल्तिस्तान के स्पेशली अभी आपके पास ट्रांसपोर्ट भी है सर के जिसको आप लिंक इस्टेब्लिश करें कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी बलूचिस्तान को विजिट कर सके, जो ये सारी जो है ना सर ब्यूटी हमने यहाँ देखी प्रैक्टिकली वहाँ जाके देख सकें। सर एक साथ सवाल 2 सवाल पूछे आपने। असल में मैं हुकूमत बलूचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। फ़िदा अली हैं इस हॉल में? फ़िदा अली मेरे मेहमान बने थे जब ज़ियारत के लिए गए थे कोयटा में, तो इनको हम मिजाज किस्म के लोग भी मिले, जो हमारी कैपेसिटी में मदद थी वो भी हमने की, और थोड़ा बहुत कोयटा अगर जो जितना वक्त था इनके पास वो भी हमने किया। अब हमने इनको ट्रैकिंग की दावत दी हुई है, ये मुझे बल्तिस्तान फिराते हैं, इन्होंने मुझे हरामोश पास करवाया मुझे। तो आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, कम से कम कोयटा तक पहुँचें या कराची आएँ तो कोस्टल एरिया तक पहुँचें। 2 रास्ते तो मैंने बताए, कुछ के लिए थोड़ी सी किताब पढ़ लेंगे तो आपको मिल जाएंगे ठीक है। चले एक सर क्वेश्चन ये लास्ट यहाँ से फिर यहाँ से लेते हैं जी सर। सर आप यहाँ पिक्चर्स हमने काफ़ी पहाड़ों के देखी हैं, तो पिक्चर्स भी हमने काफ़ी माउंटेन्स के यहाँ देखी है बलूचिस्तान के, तो देखने के लिए क्लाइंबिंग के या पहाड़ों में चढ़ने के वरना नॉर्मली भारी होती हैं उस सेंस में। एक मैं आसानी ये करूँगा कि इसका जो PDF वर्जन जो हम दिखा रहे हैं इसको मैं कहीं Amazon.com या उनके ज़रिए उस पर लगाऊंगा, वो थोड़ी सी रीज़नेबल उसमें आ जाएगी। बाकी जो लोग 6,000 रुपये खर्च करते हैं उनको अफसोस नहीं होगा, मुझे जुर्माना करे अगर ना हो। जी मैम लास्ट क्वेश्चन आपका। मनी बैक गारंटी जिसको नहीं कहते। अच्छा पहले तो मुबारक हो आपको, थैंक यू सर। फाइनली आ गया। उससे पहले मैं कंडम करना चाहूँगी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, एंड माय कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज। बहुत अरसे से इस तरह की न्यूज़ हमें जो है सुनने को मिल रहा है, और फाइनली जो है ना आप कोई दूसरा रुख भी हमें दिखा रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में जो रुख हमें नज़र आ रहा है वो भी एक सच्चाई है, तो उसको भी हम कंडेम करते हैं। सवाल मेरा आपसे पर्सनल है, आपके पास 2 अहम रोल्स कह सकते हैं, या आपके अंदर 2 अहम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रोल्स कह सकते हैं। एक तो आप एक एडवेंचरर हैं जो कि आज हमें नज़र आ रहा है, और दूसरा आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या पब्लिक सर्वेंट भी हैं। तो एज एन एडवेंचर जब आप किसी जगह में जाते हैं, स्पेशली रिमोट एरियाज़ में ट्रैक करके जाते हैं, सारे आप चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखते हैं, वहाँ के डिपार्टमेंट को भी और वहाँ की लोगों की लाइफस्टाइल्स को भी। एज एन एडवेंचरर आप सोचते होंगे कि नहीं ये जगह इसी तरह रहें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो ख़राब हो, वो नेचर डिस्ट्रॉय हो, वो वहाँ पे कोई रोड बने। बट एज ए पब्लिक सर्वेंट जो है आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर होता होगा, जिन लोगों से आप मिलते होंगे कि नहीं यहाँ पे सर आप रोड बना दे, आप यहाँ तक जो है ना टूरिस्ट का इन्फ्लो बढ़ा, जो है ना एक्सेस का की आसानी कर दे हमें,
لیکن آپ کے اندر کا جو ایڈونچرر ہے وہ آپ کو کہتا ہوگا کہ نہیں بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے, اگر میں نے روڈ بنا دیا تو میرا ٹریک کا جو سارا مزہ ہے وہ ختم ہو جائے گا, پھر آپ یہ بک نہیں لکھ سکیں گے. تو ایک بڑا کانفلکٹنگ آپ کا انٹرنل سچویشن ہوتا ہوگا, جسٹ میں اسیوم کر رہی ہوں. تو آپ اس کو کیسے بیلنس کرتے ہیں, آپ کس کو پرائیورٹائز کرتے ہیں؟ ڈو یو پرائیورٹائز یور ڈیوٹیز ایز اے پبلک سرونٹ اور ڈو یو گیو پرائیورٹی ٹو یور انٹرنل ایڈونچر؟ تھینک یو فار پوٹنگ دس کوشچن. ہم جو معمور ہیں دنیاؤں کی دلجوئی پر, ہم کسے جا کے سنائیں جو ہمارا دکھ ہے. تو ایڈونچر والی کریز فرینکلی پرسنل ہے, لیکن جو انوائرمنٹ والی میری ہے نا سائڈ, وہ پیشن والی ہے. گاڑیاں یا جیسے ہمارے نیوز والے ساتھی, یا ایون آج کل تو چونکہ ہر بندہ میڈیا مین بن گیا ہے, اپروچ کر کے وہ کہہ رہے ہیں فلاں جگہ جو ہے نا وہ لوگ سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہے, اس کو روشناس کیا جائے, اس تک سڑک بنا دی جائے, اس تک کوئی آسانی کر دی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگ آ رہے اس لیے کہ آپ مختلف ہیں. جب آپ بھی مری بن گئے, آپ بھی نارائن بن گئے, تو پھر لوگ نہیں آئیں گے. تو میں اس امتیاز کی وجہ سے جو جی پی کو حاصل ہے, تو اس پہ تھوڑا سسٹینیبل لائنز پہ جب دیکھیں تو میرا وہ دل کرتا ہے. لیکن میں راستوں کا اور واسطوں کا قائل ہوں. ٹھیک ہے, میں جب میں پلاننگ کی اسائنمنٹ پہ تھا تو میں نے 4 سڑکیں 4 کلومیٹر کٹ کر کے اپروو کی تھی. تو کاسٹ بھی اپنی جگہ بچی, لیکن جھیلیں بھی بچ گئیں. میں نے کہا جھیل تک گاڑی لے جانا فرض نہیں ہے. اگر لوگ 2-4 کلومیٹر پونی لے لیتے ہیں تو اس سے بھی کسی کو روزگار ملتا ہے. پیدل چلتے ہیں, ٹینٹنگ کیمپنگ کرتے ہیں, اس سے بھی کسی کو روزگار ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا تھوڑا سا اس کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بھی لیں. یہ جن لوگوں کے لیے سڑکیں بن رہی ہیں یہ ہمیشہ سے پیدل چلتے رہے ہیں. یہ کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ پیدل نہیں چل رہے. ہاں ان کی اشتہا, لیکن آن انٹرسٹنگ نوٹ ہمارا یہ مکالمہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا. جب میں شمشال کی گہرائی میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس کو ایسا ہی رکھو, لیکن جب وہ PND کے فائنانس کے دروازے پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں تو سڑک چاہیے. ٹھیک ہے, تو درمیان کا کوئی راستہ بنتا بھی جاتا ہے. لیکن یہ مقابلہ میرے خیال میں رہتی دنیا تک چلتا رہے گا. صحیح. بہت شکریہ عزیز احمد جمالی صاحب. چلیں سر, لاسٹ کوشچن ڈاکٹر اشتیاق صاحب جی. تھینک یو سو مچ. جو بک ہے پاکستان اور بلوچستان کی محبت, نو ڈاؤٹ آپ نے بہت سارے سفر ٹریول کیا ہے, کچھ موقع ملا آپ سے ٹریول کرنے کا. 2 کوشچن ہے میرے ریلیٹڈ ٹو گلگت پاکستان. آپ نے بہت سارے ماؤنٹینس کا وہاں کی کلچر کا بتایا اور آپ نے یہاں بھی ٹریول کیا. کیا چیز ان میں مماثلت تھی پہاڑ اور پہاڑ میں رہنے والے لوگوں کی, جو کہ بلوچستان میں بھی بہت سارے زبان بولنے والے لوگ ہیں, گلگت پاکستان میں بھی آپ نے ذکر کیا. دس از ایکچولی اگر آپ یہ بتائیں گے تو ہمارے یہاں کے لوگ بھی اس مماثلت سے تھوڑا بہت اور ساری چیزوں کے ساتھ کنیکشن مل جائے گی. دوسرا سوال ریلیٹڈ ٹو یوتھ, چونکہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اس کو انٹرنیشنل ٹورسٹ یا ایون نیشنل ٹورسٹ کے لیے نو ڈاؤٹ سیکورٹی از ویری امپورٹنٹ, یا دے فیل مچ سیکیور کہ وہ ان جگہوں کو ایکسپلور کر سکیں. اس میں یوتھ کی انگیجمنٹ کے لیے آپ کا کیا پروگرام ہے, چونکہ جو آپ کو گورنمنٹ ظاہر بات آپ ایک اچھی پوزیشن کے بلوچستان میں بھی فیڈرل میں رہے ہیں, اس کے لیے آپ فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر اشتیاق صاحب. جی سر. بس مختصراً یہ کہوں گا, جس تواتر سے یہ سوال آ رہا ہے نا کہ کیا مماثلت ہے اور کیا فرق ہے, تو مجھے نیٹکو کی سروس چلانی پڑے گی یہاں سے کوئٹہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور باقی جو لاسٹ پارٹ تھا نا آپ کے, اس میں فرینکلی بہت ایفرٹ کی ضرورت ہے, بہت پوٹینشیل ہے یوتھ میں. سب سے زیادہ وینچر یوتھ ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کنٹیکس سے میری بڑی امیدیں بھی ہیں. اچھا, میں اب تک جس جذباتی انداز میں نوکری کرتا ہوں, میرے جو بلوچستان کے منسٹرز یا چیف منسٹر رہے ہیں تو وہ کہتے تھے یہ بچوں کی طرح لڑتا ہے. اصل میں ایشوز اتنے سیریس ہیں کہ آپ کو لڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب تو تھوڑا بہت میرا مزاج یہاں بھی بنتا جا رہا ہے, لیکن بعض اوقات مجھے GBNs پہ ترس بھی آ جاتا ہے کہ اتنے برے نہیں ہیں جتنے بلوچی تھے. ٹھیک ہے نا. اس کانٹیکسٹ میں بٹ وی ول ڈو سم ایفرٹ, وی آر آلریڈی انگیجنگ یوتھ, اور میں کہہ رہا ہوں یہ اس طرح کی کاوشیں اس میں مدد کریں گی انشاءاللہ. جی سر. کوشچن نہیں ہے, جو بار بار آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بلتستان میں مماثلت. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں جب GC سے فارغ ہو کے یہاں آیا تو مجھے کنویکیشن کے لیے جو لیٹر آئے نا جی, اس پہ میرا نام لکھا ہوا تھا ولدیت, تحصیل شنگار,
जिला स्कर्दू बलूचिस्तान इससे ज़्यादा मुबाशरत आप- बिल्कुल। तो गलती करें लेकिन आए बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया जितने ऑडियंस है, बहुत शुक्रिया। हमारा जो ये तमाम प्रोग्राम वो रिकॉर्ड हुआ है और ये यूट्यूब पे बल्तिस्तान रीडर्स के प्लेटफॉर्म पे लगेगा। इसके अलावा आप नेक्स्ट जो हमारे बुक रिव्यू होंगे उसमें शामिल होने के लिए बल्तिस्तान रीडर्स के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज फॉलो कीजिएगा और आप अपडेटेड रहें ताकि आप नेक्स्ट प्रोग्राम में भी लाजमी शिरकत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अजीज़ अहमद जमाली साहब, आपने टाइम निकाला और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बुक। और अगर कोई अभी ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं, उनके PRO हैं और सर के सिग्नेचर के साथ आप लोग ये परचेज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक हल्का सा जो है टी रिफ़्रेशमेंट भी आपके साथ, तो टी रिफ़्रेशमेंट भी आप इंजॉय करें और आप